آج یوم عرفہ ہے۔ 9 ہجری میں پہلا حج پڑھا گیا ہے۔ پہلا جو اسلام کا حج کا باقاعدہ قافلہ جو حرم خدا کے اندر داخل ہوا ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی امامت اور قیادت کے اندر ہے۔ سبحان اللہ۔ حاجی تے دعا کروائیں، حاجی کی دعا قبول ہی قبول ہے۔ اللہ علی قاری رحمہ اللہ جوش محبت میں فرماتے ہیں، فرمایا صغیرہ نہیں کبیرہ بھی معاف، جو دعا کر رہا ہے اس کے بھی معاف، جو سو رہا تھا اس کے بھی معاف، جس کی توجہ نہیں تھی اس کی بھی معاف۔ بہت مال و دولت رکھتے ہیں، دنیا کے کئی اسفار انہوں نے کی ہیں، لیکن کبھی بھی ہم ان کے اندر یہ تڑپ نہیں دیکھتے کہ وہ حج پر جائیں یا مکہ مکرمہ مدینہ طیبہ کی حاضری کا ان کو کوئی جذبہ ہو۔ زندہ سن سکتا ہے، کہنا ہاں زندہ سن سکتا ہے، اگر زندہ ہو قریب ہو تو سن سکتا ہے۔ میرے کہا پھر اس شخص کے بارے میں یا ان لوگوں کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں کہ جو زندہ فرعون کے سامنے کھڑے ہو کر کے اس کو پکار رہے ہیں، تو وہ توحید کر رہے ہیں کہ یا اللہ جب میں اعلان کروں گا تو یہ تو بیابان ہے، کون میری بات کو سنے گا، کہاں تک میری آواز جائے گی؟ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اعلان تم کرو، آواز پہنچانا ہمارا کام ہے۔ حاجی کے لیے یہ بڑا شرف کی بات ہے کہ وہ پہلے مدینے حاضری دے اور پھر مدینے سے حج کے لیے آئے، تو سنت رسول پر عمل بھی ہو جائے گا۔ قرآن یہ بتاتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم کو اس جگہ کا تعین کیا کہ یہاں پر آپ نے کعبہ شریف بنانا ہے۔ پورا قرآن کریم اگر آپ دیکھیں تو ساری انسانیت کے لیے اللہ رب العالمین نے جس ذات کو رول ماڈل بنایا وہ میرے اور آپ کے آقا ہرے ہرے گنبد میں آرام فرمانے والے جناب رسول اللہ کی ذات گرامی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے نا کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ عورتوں کے لیے جہاد ہے تو سرکار نے فرمایا عورتوں کا جہاد حج ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج کا احرام باندھا تھا وہ نہ افراد تھا نہ تمتع تھا بلکہ حج قران تھا۔ سبحان اللہ۔ حجر اسود کو چومنے کے لیے لوگ حد سے گزر جاتے ہیں، بعض وقت خواتین بھی بیچ میں اور چلی جاتی ہیں۔ خواتین بیچ میں ہوتی ہیں جس سے مس سے جسم ہوتا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ جو حجاج کرام کی تربیت کرتے ہیں یا تعلیم دیتے ہیں وہ کیا تربیت ہے؟ لیلۃ القدر کے اندر صغیرہ کی معافی ہے، مزدلفہ وہ رات ہے جس میں حقوق العباد کی معافی ہے۔ پورے رمضان میں مجھے آپ کوئی رات نہیں بتا سکتے، کسی روزے کی فضیلت نہیں بتا سکتے، فرض نماز کی فضیلت نہیں بتا سکتے کہ جس میں حقوق العباد معاف ہو رہے ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ گود میں کپڑے میں لپٹے ہوئے ایک بچے کو لا رہے ہیں۔ حج کی 3 قسمیں، ایک حج افراد، ایک حج تمتع ہے اور ایک حج قران ہے۔ ہم نے حج کرنا ہے، ہم نماز اپنے طریقے سے پڑھیں گے۔ یا اللہ میری امت کے مظلوم کو بخش دے۔ یا خدا میرے خدا، 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 یا خدا میرے خدا۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ بحمد اللہ تعالی آج مکہ مکرمہ میں یوم عرفہ ہے، حج کا موقع ہے، اور یہ سن 2026 یعنی 1447 سن ہجری کا موقع ہے، جس میں انشاءاللہ ہم آج IDS کے اس پلیٹ فارم سے خصوصی نشریات آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ اور ناظرین محترم، یہ حج کا موقع ایک ایسا بہترین موقع ہے جس میں دنیا کے کونے کونے سے خادمین اسلام کو ماننے والے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے، ہر رنگ اور نسل سے تعلق رکھنے والے اس شہر مقدس میں جمع ہوتے ہیں، اور جو ندا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمائی تھی اس کا جواب دینے والوں کو یہ سعادت ملتی ہے کہ آج وہ اس مقام پر جمع ہو کر اللہ کی بارگاہ میں سربہ سجود ہوتے ہیں اور حج کا شرف حاصل کرتے ہیں۔ یہ وہ مبارک سفر ہے کہ جس سفر کے اندر حقوق اللہ کی بھی معافی ہوتی ہے اور حقوق العباد بھی معاف کیے جاتے ہیں۔ یہ وہ موقع ہوتا ہے کہ جہاں پر کہ رنگ و نسل کی تمام چیزوں کو پس پشت ڈال دیا جاتا ہے اور تمام مسلمان ایک ہی لباس کے اندر، ایک ہی صف کے اندر اور ایک ہی ندا کرتے ہوئے اس موقع پر جمع ہوتے ہیں، اور وہ تمام ارکان ادا کرتے ہیں جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیے۔ وہ یاد تازہ کی جاتی ہے جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے تعلق رکھنے والی ہے۔ آج کے اس موقع پر ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ نبی کریم علیہ السلام نے جب اپنا حج ادا فرمایا تھا تو اس وقت کیا کیفیات تھیں، میرے آقا علیہ السلام کا حج کی تیاری کا انداز کیا تھا،
اور اس وقت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو اصحاب موجود تھے ان کے اندر کیسا جوش و جذبہ موجود تھا، وہ ساری چیزیں ہم انشاءاللہ جانیں گے، اور اپنی اس کیفیت کو جو وہاں پر جانے والے لوگ ہیں، جو وہاں پر موجود ہیں، وہ بھی تازہ کریں گے کہ وہ حج کے اس مبارک سفر کو کس اچھے انداز سے ادا کر سکتے ہیں، اور جو وہاں نہیں جا سکے وہ اپنی تڑپ کے اندر انشاءاللہ اس تمام چیزوں کو سننے کے بعد اضافہ کر سکتے ہیں۔ تو آج ہم اپنے معزز مہمانوں کی طرف چلتے ہیں اور جانتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کس انداز سے اپنے حج کی تیاری فرمائی۔ ہمارے ساتھ دو معزز شخصیات موجود ہیں، جن میں پہلی زیغم الاسلام حضرت علامہ پیر سید مظفر حسین شاہ صاحب موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور دوسری شخصیت بھی یقیناً ایک بہترین عالم دین ہیں اور زبردست اسکالر ہیں، سید صاحب ہیں، انشاءاللہ ہم ان سے بھی گفتگو کریں گے، جناب سید وقاص ہاشمی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ اور ان دونوں معزز علماء کرام کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں دو معزز نعت خواں جن کو آپ اکثر سنتے ہیں اور ان کو بڑا پسند کرتے ہیں، جن میں پہلی شخصیت ہمارے حافظ احسن قادری صاحب ہیں اور دوسرے ہمارے عرفان غازیانی صاحب ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ حضرات؟ خیریت سے ہیں؟ ہم اپنے سوالات کی طرف چلتے ہیں۔ اس میں پہلا سوال جو میرے پاس موجود ہے وہ یہ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ حج میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا تذکرہ فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ کی تعمیر فرمائی تو وہاں پر ایک ندا کی تھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے تھی، اور حالانکہ ہم اس وقت دیکھتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں کوئی آبادی موجود نہیں تھی، دور دور تک لوگوں کی وہاں پر کوئی موجودگی نہیں تھی، تو وہ اس ندا کا کیا بیک گراؤنڈ تھا، اس کی تاریخی حیثیت کیا تھی، اور اس کے پیچھے کیا ہمیں پیغام ملتا ہے کہ یہ ندا کس حوالے سے دی گئی تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ایک تو میں تمام عالم اسلام کی جانب سے آئی ڈی ایس کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اتنے مبارک موقع پر آئی ڈی ایس نے اپنی نشر دین کی اور اصلاح معاشرہ کی اس روش کو باقی رکھا، اور تمام ٹیم اس کی صد مبارکباد کی مستحق ہیں۔ اور جس طرح کہ آپ نے بھی اپنی زبان سے مبارک زبان سے ذکر فرمایا کہ آج کا دن یوم عرفہ ہے، تو جو حجاج الحمدللہ عرفات کے میدان میں پہنچے ہیں ان سے التماس ہے کہ تمام امت مرحومہ کے لیے دعا کریں۔ آپ اس وقت پوری امت کی جانب سے وہ برگزیدہ لوگ ہیں اور چنیدہ لوگ ہیں کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو اس عظیم عبادت کے لیے عرفات کے میدان میں اکٹھا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ تو آپ نے جو مفتی صاحب ذکر فرمایا انشاءاللہ اس کو عرض کرتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ عرفات کو سن کر ہی بندے کی طبیعت کے اندر ایک عشق، ایک محبت اور ایک عرفان توحید کی جولانی پیدا ہو جاتی ہے، اور یہ کہ جس طرح کے جذبات میں سانس کا پھول جانا اور ان حاجیوں پر رش کرنے کی ایک کیفیت ہوتی ہے، کیونکہ یہ پروگرام پھر وہ عام پروگراموں کی طرح نہیں ہوتا، اس کو سننے سنانے میں ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ عرفات جو ہے یقیناً دیکھیے، اس پر آگے ذکر کریں گے آپ کے سوال کی طرف آنے سے پہلے، کہ عرفات یوں سمجھ لیجئے کہ اسلامی عبادات میں اور اسلامی ماہ و سال میں عرفات کو ایک طرف رکھ دیا جائے اور پورے رمضان، لیلۃ القدر، ساری عبادت کو ایک طرف رکھ دیا جائے تو یہ تمام فضیلت میں مرتبہ نہیں پا سکتی جو وقوف عرفات کا اللہ اکبر۔ تو لہٰذا حجاج کی بارگاہ میں ہم مؤدبانہ سلام پیش کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کو صحت و سلامتی کے ساتھ اور خالص اخلاص کے ساتھ اس رکن اعظم کی ادائیگی کا اللہ رب العالمین انہیں شرف بخشے، اور ان کی زبانوں سے جو کلمات نکل رہے ہیں ان کے لیے، ان کے اپنے اہل و عیال کے لیے اور تمام امت کے لیے اللہ رب العالمین جل والا وہ سعادتیں تمام امت کے لیے مقدر فرمائے۔ آپ نے جو ارشاد فرمایا حضور مفتی صاحب وہ سورہ حج کی، تو میں نے وہ آیت نکال کر رکھی تھی تاکہ اس کو دیکھ کر پڑھنے میں آسانی ہو جائے۔ آپ نے ذکر فرمایا کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کی ذات مبارکہ کو تجویز کیا گیا، تو سیدنا ابراہیم ایک برگزیدہ اور عظم رسولوں میں سے ہے، جد الانبیاء ہیں، اور یہ کیونکہ ان کے ذریعے یہ بات ہوئی ہے تو آج حجاج دیکھیں کہ آپ کس کی ندا پر وہاں پر حاضر ہوئے ہیں۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ایک جملہ یہ ہے، پورا قرآن کریم اگر آپ دیکھیں تو ساری انسانیت کے لیے اللہ رب العالمین نے جس ذات کو رول ماڈل بنایا، پیشوا بنایا، وہ میرے اور آپ کے آقا ہر ہر گنبد میں آرام فرمانے والے جناب رسول اللہ کی ذات گرامی، اور اس کا اعلان قرآن نے اس انداز میں کیا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ،
یہ سورۃ الاحزاب میں ہے، لیکن اگر آپ آگے آ جائیں تو یہی کلمات حضرت ابراہیم کے لیے بھی کہے گئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو پورا قرآن اگر آپ مطالعہ کریں گے تو پورے قرآن میں صرف 2 ہستیاں ایسی ہیں جن کی زندگی کو تمام انسانوں کے لیے اسوہ حسنہ قرار دیا گیا ہے، اور اس میں ایک ہستی حضرت سیدنا ابراہیم نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ جد الانبیاء ہیں، سارے انبیاء بعد کے آپ ہی کے اولاد۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد اگر آپ دیکھیں چاہے بنو اسماعیل ہو، یہ تمام ہی آپ کی اولاد امجاد میں سے۔ تو اللہ نے جو آپ کو شرف و مقام عطا فرمایا، جگہ جگہ پر آپ کی قربانی، آپ کا ایثار، آپ کے عشق کی داستان ذکر کی گئی، اور آپ نے اللہ رب العالمین کی محبت میں جس حد تک جا کر قربانی اور اپنے عشق و وفا اور عہد کو پورا کیا، انسانیت کی تاریخ کا اور تقوی و طہارت کا یوں سمجھ لیے کہ ماتھے کا جھومر ہے۔ سبحان اللہ۔ سورہ حج کے اندر اللہ رب العالمین نے دیکھیں، سورہ بقرہ میں بھی آپ کا ذکر تفصیل کے ساتھ ہوا تعمیر کعبہ کے لیے۔ آپ نے کیونکہ اشارہ کیا تھا سورہ حج کا، تو یہ جو آپ نے جو ارشاد فرمایا کہ آپ سیدنا ابراہیم نے اذن فرمایا تھا اور اللہ کی طرف سے باواز بلند اعلان کیا تھا، یہ سورہ حج کی آیت نمبر 27 ہے۔ جی لیکن میں چاہوں گا کہ اس سے پہلے تھوڑا سے وقت ہے، تو آیت نمبر 26 کی طرف اگر ہم توجہ کریں، اور اس وقت جو عرفات میں حجاج موجود ہیں اور یقیناً ان کے پاس قرآن یا یہ گویا کہ موبائل فون ہوگا جس میں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اگر وہ نکال لیں تو دیکھیں قرآن نے کیا ذکر کیا۔ یاد کیجئے محبوب کریم، جس وقت ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے کعبہ بنانے کی جگہ کو مقرر کیا تھا، یعنی پہلے اللہ رب العالمین نے، مفتی صاحب، یعنی قرآن یہ بتاتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم کو اس جگہ کا تعین کیا کہ یہاں پر آپ نے کعبہ شریف بنانا ہے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ قرار دینا، اور میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے، قیام کرنے والوں کے لیے اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک کر دینا۔ اور پھر فرمایا آیت نمبر 27 میں کہ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اور اپنی آواز بلند کر کے اے ابراہیم تم لوگوں کو حج کا اعلان کرو۔ سبحان اللہ۔ میں اس بات پر عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ جو اوپر قرآن نے ذکر کیا نا کہ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، اے حبیب یاد کیجئے جس وقت ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے کعبہ جہاں بنانا ہے تو اس جگہ کو متعین کیا۔ تو یہاں پر علماء نے بڑی بحث کی ہے کہ کعبے کی زمین کی کیا حیثیت و حرمت کے حوالے سے، ہمارے فقہاء نے بھی کیے، دیگر لوگوں نے کیے۔ تو اس پر تو فقہاء کا اجماع ہے کہ جہاں عرفات کی زمین ہے، جو صفا مروہ ہے، اور جو مسجد الحرام ہے، یا جو مینا کی زمین ہے، یہ قیامت تک کے لیے وقف خالص ہے۔ نہ اس کو کرائے پر دیا جا سکتا ہے، بیچنا تو دور کی بات ہے، نہ اس کا بیچنا جائز ہے، نہ اس کو کرائے پر دیا جا سکتا، یہ اللہ کی طرف سے وقف عام ہے۔ اس کو اسی طریقے سے آپ مسجد اقصیٰ کو بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جناب اس کے لیے بات کیوں کی جاتی ہے، وقف عام ہے، خاص ہے، یعنی ہر مسلمان کے لیے کہ جو چاہے کعبے کا رہنے والا ہو، مدینہ شریف کا رہنے والا ہو، پاکستان کا، افغانستان کا، دنیا کا کہیں پہ وہ آئے گا تو یہاں پر کوئی اس کو رکاوٹ نہیں لگا سکتا، اور وہ آئے، حج کرے، اور یعنی اس وجہ سے تو یہ جو قرآن کریم کا حکم ہے کہ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، یہ اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ کعبے کی یہ مبارک زمین جو ہے یہ قیامت تک کے لیے اللہ کی عبادت کے لیے وقف ہے، نہ اس کا کوئی مالک ہو سکتا ہے، نہ ہی کسی کی ملکیت میں جا سکتی ہے، اور ملکیت تو مفتی صاحب بہت دور کی بات ہے، اس کو کرائے پر بھی اجرت پر نہیں دیا جا سکتا ہے، یہ اس کی اہمیت۔ پھر آگے ارشاد ہوا کہ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اے ابراہیم علیہ السلام اب آپ بلند آواز میں ہمارے تمام بندوں کو اعلان کیجئے کہ وہ حج کی طرف آئے۔ اب آپ کا یہ سوال کہ جب یہ اعلان ہوا تو اس کا پس منظر کیا تھا، تو اس میں ہمیں صحابہ کرام سے جو مرویات ملتی ہیں اس میں حبر الامہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ایک صحیح سند سے روایت ملتی ہے۔ آپ کے شاگرد حضرت مجاہد حضرت عبداللہ ابن عباس سے اس روایت کو لیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین حضرت عبداللہ ابن عباس نے، ظاہر سی بات ہے یہاں پر حضور علیہ السلام کا نام نہیں ہے، لیکن یہ اصول حدیث کا یہ قاعدہ ہے کہ اگر صحابی کسی بات کو بیان کر رہا ہو اور وہ بات دین کے نظم کے حوالے سے ہو تو اس کو موقوف نہیں، اس کو مرفوع نہیں کہا جاتا ہے۔ تو گویا کہ یہ تمام باتیں حضرت عبداللہ ابن عباس نے جناب رسول اللہ سے ہی لی ہیں۔ صحیح کہ یہ ارشاد ہوا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ابراہیم جب تم نے کعبہ کو بنا دیا علیہ الصلوۃ والسلام تو آپ کسی اونچی جگہ پر کھڑے ہوں، اور اونچی جگہ پر کھڑے ہو کر وہاں سے ایک اذن عام کریں باواز بلند، اور لوگوں کو کہیں کہ وہ حج کی طرف آئیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ جب آپ نے اعلان کرنا چاہا تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اپنی معروض عرض کی کہ یا اللہ جب میں اعلان کروں گا تو یہ تو بیابان ہے، کون میری بات کو سنے گا، کہاں تک میری آواز جائے گی؟ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اعلان تم کرو، آواز پہنچانا ہمارا کام ہے۔ اور اللہ اکبر، دیکھیں ایمانی جذبے سے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم نے آواز کو بلند کیا
تو حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ سمندروں کی تہہ کے اندر اللہ اکبر، اور کائنات کے ذرے ذرے تک آپ کی آواز کو رب کریم نے پھیلایا، یہاں تک کہ مفتی صاحب حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ عنہما کہ جو اولادیں باپوں کی پشت کے اندر تھی یا ماں کی رحم میں تھی اور اس سے آگے بڑھ کر جس نے قیامت تک پیدا ہونا تھا اور اللہ کی توحید اور عرفان پر ایمان لانا تھا، اس کی ارواح تک یہ آواز کو پہنچایا گیا ہے. یعنی عالم ارحام سے عالم اسلاب سے عالم ارواح تک یہ تمام عالم میں آپ کی آواز کو اللہ رب العالمین نے پھیلا دیا اور فرمایا جس نے آگے سے بڑھ کر یہ کہا لبیک یا ربی، اے رب میں تیرے حضور حاضر ہوں، میں تیری اطاعت کے لیے حاضر ہوں اور میں اس آواز کا جواب دیتا ہوں، تو فرمایا حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہ جس نے پلٹ کر اس آواز کو سنا اور اس نے کہا کہ میں جواب دینے کے لیے حاضر ہوں، میں نے اس آواز پر لبیک کہہ دیا، میں تیری اطاعت و فرمان برداری کے لیے حاضر ہوں، فرمایا اس نے پلٹ کر جتنی دفعہ جواب دیا ہے تو وہ جب تک دنیا سے نہیں جائے گا جب تک یوم عرفہ اور بیت اللہ شریف کی زیارت یعنی حج مبرور کی سعادت نہیں پائے گا. تو یہ اللہ رب العالمین کا بیان کردہ ایک تکوینی نظام تھا. اسبابی نظام تو مکمل ہو گیا کہ آپ نے خانہ کعبہ کو بنا دیا، اب تکوینی نظام یہ تھا کہ جس میں اللہ رب العالمین جل وعلا نے اپنی قدرت کاملہ سے اس آواز کو پھیلایا اور لوگوں کے دلوں کے اندر رغبت و محبت کو پیدا فرمایا. تو حج ایک عبادتوں میں یعنی یوم عرفہ جو ہے وہ حج کی روح کے اندر ایک رکن اعظم ہے، اور کیوں نہ ہو کہ وہ بیت اللہ کے مرکز میں جوار میں واقع ہے. اور ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، کہ یہ کعبہ جو عرش الہی کا پرتو ہے اور عشق و محبت کا مرکز کامل ہے، فرمایا ان اول بیت وضع للناس، یہی وہ گھر ہے بے شک جس کو اللہ رب العالمین نے لوگوں کے لیے بنایا. ببکۃ، یہ مکہ کا دوسرا نام ہے کہ بکہ کے اندر ہے. یہ کیا ہے؟ مبارکا وہدی للعالمین، یعنی یہ برکت والا بھی ہے اور ہدایت والا بھی ہے تمام عالمین کے لیے. کبھی کبھی میں لذت میں اپنے دوستوں سے کہتا ہوں کہ دیکھو اللہ نے یہاں پر عطف کرتے فرمایا مبارکا وہدی للعالمین، یہ نہیں فرمایا کہ یہ صرف ہدایت والا ہے بلکہ فرمایا برکت والا بھی ہے، اور بیچ میں واو عاطفہ لا کر بتا دیا کہ یہاں سے جیسے نشر توحید، نشر دین، نشر وحی اور کتاب کامل اور حضور کے ذریعے ہدایت عام ہوئی ہے، تو یہ خطہ جہاں سے یہ عام ہو رہی ہے ہدایت وہ خطہ بھی برکت والا ہے. تو فرما مبارکا وہدی للعالمین. اللہ اکبر، اللہ اکبر. بہت اچھے انداز سے ماشاءاللہ شاہ صاحب آپ نے اس میں ذکر فرمایا، اور یقیناً یہ ایک بہت بڑی سعادت ہے حاجی کے لیے کہ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ندا پر لبیک کہا اور آج اس کو یہ سعادت مل رہی ہے. تو حضور میں آپ سے ہی گزارش کروں گا علامہ وقاص ہاشمی صاحب سے کہ ایک حج جو ہے اس کی فضیلتیں کیا کیا ہیں قرآن و حدیث میں جو بیان کی گئی ہیں، اور جو حاجی حج مبرور کر لیتا ہے، جو شرعی تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے حج کرتا ہے، اس کے بارے میں قرآن و حدیث نے کیا کیا فضائل ذکر کیے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ اس خوبصورت موقع پر اور اس عظیم دن آپ نے اس پروگرام کا اہتمام کیا اور مجھے بھی دعوت دی. اور جیسا کہ ماشاءاللہ قبلہ شاہ صاحب نے بہت خوبصورت گفتگو فرمائی، بڑا دن ہے، اور آج بڑے دن کا مطلب یہ کہ آج رحمتوں، برکتوں اور مغفرت کی ایسی بھرن ہے، اللہ اکبر، ایسی بھرن ہے کہ جسے الفاظ کے اندر محیط نہیں کیا جا سکتا. اللہ حقیقت. آپ یوں سمجھ لیجئے کہ آج وہ دن ہے کہ اگر آج کے دن بھی کسی کی بخشش نہ ہو پائی تو اس سے بڑا خائب و خاسر کوئی نہیں ہے، جبکہ مغفرت عامہ ہے. آج کا دن اتنا بڑا دن ہے. میں بھی اپنی جانب سے اور آئی ڈی ایس کی جانب سے تمام حجاج کرام کو سلام بھی پیش کرتا ہوں، دعا کے لیے بھی درخواست کرتا ہوں کہ ہمارے لیے بھی دعا کریں، بالخصوص پاکستان کے لیے اور تمام بلاد اسلامیہ کے لیے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو پھر سے شوقت عطا فرمائے اور مسلمانوں کو قوت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے حج کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. حج کی فضیلتیں بے شمار ہیں، لیکن میں چاہوں گا کہ حج کی فضائل پر جانے سے پہلے شاہ صاحب نے جو گفتگو فرمائی ہے اس میں ایک نقطہ میرے بھی ذہن میں ہے، میں چاہ رہا ہوں کہ وہ پیش کروں، شاہ صاحب سے بھی دعائیں لوں. بہت خوبصورت بات ہے. وَأَذِّن فِي النَّاسِ، ٹھیک ہے نا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ اعلان کریں، تو یہ
ایک ایسی بات ہے کہ جناب ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ پروردگار یہاں تو بے آب و گیا میدان ہے، ربنا انی اسکنتو، میں نے اپنے گھر والوں کو، اپنی فیملی کو ایسی وادی میں رکھا ہے جہاں کوئی کھیتی باڑی نہیں ہے، جہاں پانی نہیں ہے، کھانا نہیں ہے، درخت نہیں ہے، پتا نہیں ہے، آدم نہیں ہے، آدم زاد نہیں، کس کو جا کے اعلان کروں، کون سنے گا میری بات؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کا کام اعلان کرنا ہے، باقی اس اعلان یعنی اس آواز کو پہنچانا یہ ہمارا کام ہے۔ جو اسلاب میں ہیں، جو عالم ارواح میں ہیں اور جو سعید روحیں ہیں، انہوں نے جب لبیک کہا، جس نے لبیک کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ضرور بالضرور حج کی سعادت عطا فرماتا ہے۔ اور جو اس سعادت عالم ارواح میں، عالم اسلاب میں، عالم ارحام میں محروم رہ گئیں لبیک کہنے سے، تو وہ حج سے محروم رہتے ہیں۔ تو یہاں پر حج کی اتنی عظیم فضیلت ہے، اور یہاں ایک نقطہ اور بھی جو میں نے غور کر کیا تو اس میں ایک بات یہ سمجھ میں آئی کہ عالم ارواح میں، عالم اسلاب میں، عالم ارحام میں اگر کوئی شخص لبیک کہہ رہا ہے، اٹ مینس کہ اس کا ایمان وہیں سے کنفرم چلا آ رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہ پروردگار کی بارگاہ میں اس کا ایمان ایسا کنفرم ہے کہ وہ وہاں سے ایمان کے ساتھ کنفرم آ رہا ہے۔ دنیا میں آ کر کے اس کو جانچا جاتا ہے کہ آیا وہ اپنے ایمان اور عقیدے پر ثابت قدم رہتا ہے یا نہیں رہتا۔ اگر وہ رہتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا کے تحت، تو پھر تتنزل علیہم، پھر اس کے اوپر ملائکہ نازل کیے جاتے ہیں۔ لیکن دنیا میں آنے کے بعد ہی اصل امتحان ہے نا کہ عقیدے پہ کون قائم رہتا ہے۔ عقیدہ ہی بنیاد ہے، خشت اول ہے۔ اگر یہ سلامت ہے تو سب کچھ سلامت ہے، جو یہ سلامت نہیں تو پورا درخت برباد ہو جاتا ہے۔ تو وَأَذِّن فِي النَّاسِ کے پیراڈائم کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ابراہیم علیہ السلام کو اعلان کے لیے کہا۔ اچھا، اب اس میں ایک سوال یہ بھی ہے، ایک اور نقطہ ہے، دور و نزدیک سے سننا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کب کہا تھا، کس نے کہاں کہاں سنا، عالم ارواح میں کہاں، عالم اسلاب میں کہاں، عالم ارحام میں کہاں۔ پھر ہمارے یہاں کچھ غیر ذمہ دار لوگ جو ہے نا وہ یہ بحث اٹھاتے ہیں، بھائی وہ دور سے نہیں سن سکتا، وہ نزدیک سے نہیں سن سکتا، آپ نزدیک جا کے سنائیں۔ میں اس کے اوپر دو جملے، بہت کلاسیکل جملے ہیں، اس پر غور کریں۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو بات کرتے ہیں نا دور سے نہیں سن سکتا، نزدیک جا کے سن، یہ سب من گھڑت وجودات ہیں، بیکار کی بات ہے۔ دیکھیں، اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جناب مردہ ہے، دور والا نہیں سن سکتا، تو میں نے کہا زندہ سن سکتا ہے؟ کہ ہاں زندہ سن سکتا ہے، اگر زندہ ہو، قریب ہو تو سن سکتا ہے۔ میں نے کہا پھر اس شخص کے بارے میں یا ان لوگوں کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں کہ جو زندہ فرعون کے سامنے کھڑے ہو کر کے اس کو پکار رہے ہیں، تو وہ توحید کر رہے ہیں؟ کہلے نہیں وہ تو شرک کر رہے ہیں۔ تو میں نے کہا ابھی تو آپ نے قاعدہ بتایا تھا کہ زندہ ہونا چاہیے۔ میں نے کہا فرعون زندہ بھی ہے، قریب بھی ہے، پھر کیا کریں، توحید مان لیں اس کو۔ تو جب ہم اس قسم کی ٹیکنیکل بات کرتے ہیں نا تو پھر وہ وہاں پر پلٹی کھاتے ہیں۔ اس کے اوپر ہم ان سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ جو آپ نے قیودات کا ایک جال بچھایا ہوا نا، یہ من گھڑت جال ہے۔ اصل چیز ہے عقیدہ، پکارنے والا کس عقیدے سے پکار رہا ہے۔ صحیح۔ جلاء الافہام میں ابن قیم نے اس پر بڑی بہترین گفتگو کی، دعا نوعان، ٹھیک ہے نا، دعا عبادت و دعا مسئلۃ۔ ایک دعا وہ ہے جس کو عبادت کہتے ہیں، ایک دعا وہ ہے جس کو سوال کہتے ہیں۔ عبادت کرنے والے کو بھی داعی کہتے ہیں، سوال کرنے والے کو بھی داعی کہتے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جو عبادت ہے، اس میں عربی گرامر کے حساب سے دعا یدعو کا جو لفظ ہے، اس کا ہر دفعہ ترجمہ عبادت کرنا نہیں ہوتا، بلکہ امام قرطبی نے، ابو بکر جساس نے اور دیگر مفسرین نے ایک قاعدہ یہ بیان کیا ہے کہ عبد یعبدو یا دعا یدعو کے ساتھ جب فاعل مشرک ہوں اور ان کا مفعول معبودان باطلہ ہوں، تب اس کا ترجمہ عبد یعبدو کیا جائے گا۔ فاعل مشرک ہوں جی اور مفعول کون ہوں، معبودان باطلہ، تب ترجمہ کریں گے عبد، عبادت کرنا۔ صحیح۔ لیکن اگر اس کا فاعل مشرک نہیں ہے اور مفعول معبودان باطلہ نہیں ہے تو پھر عبادت ترجمہ کسی نے نہیں کیا، نہ امام قرطبی نے کیا، نہ ابو بکر جساس نے کیا، نہ روح المعانی نے کیا، نہ جناب والا کسی اور مفسر نے کیا، بلکہ ہر مفسر نے وہاں پہ ترجمہ کیا ہے دعا مانے پکارنا۔ ابن قیم خود اپنی کتاب میں ترجمہ کر رہا ہے پکارنا۔ جی قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ اعراف کی آیت نمبر 194 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان الذین تدعون من دون اللہ، بے شک وہ جو عبادت کرتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر۔ اب یہاں پہ تدعون کا صیغہ ہے،
تو یہاں تدعونا کا ترجمہ عبادت کرنا کریں گے، یہ ترجمہ نہیں کریں گے کہ بے شک جو اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہیں، ترجمہ ہی غلط ہے۔ صحیح۔ اگلی والی آیت میں کیا ہے؟ یہاں کہہ رہے ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، صحیح۔ یعنی تم اللہ کو چھوڑ کر جن کی عبادت کرتے ہو وہ اور کیا عباد امثال، تمہارے جیسے بندے ہی ہوں گے نا، صحیح۔ تم اپنے جیسے بندوں کی عبادت کر رہے ہو۔ فدعوہم فلیستجیبوا لکم، اب اس آیت میں فدعوہم کا ترجمہ جو ہے نا آپ تدعو وہ عبادت نہیں کر سکتے، بلکہ یہاں پہ ترجمہ ہوگا پکارنا۔ صحیح۔ ایک ہی آیت میں دو وہ صیغہ سیم ہے، ترجمے میں فرق آئے گا۔ امام قرطبی کو اٹھا کے آپ پڑھ لیجئے، وہ اس کی بحث کے اندر جا کے لکھتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یہاں پر کیونکہ مشرک فاعل ہے اور معبودان باطلہ اس کا مفعول ہے، تو اب ترجمہ عبادت کرنا ہوگا۔ لہذا یہ کہنا کہ جناب والا دور سے پکارا تو شرک ہو گیا، آپ نے یا رسول اللہ کہہ دیا تو شرک ہو گیا۔ جہنمی جہنم میں جب ہوں گے تو آواز دیں گے نا یا مالک، اے مالک، تو اب جہنمی کہاں ہوں گے، مالک کہاں ہوں گے، داروغہ جہنم، اب وہ انہیں آواز دے رہے ہوں گے۔ تو یہ دنیا میں آخرت میں ہر جگہ قرآن مجید میں احادیث میں سب لکھا ہوا ہے کہ بار بار دور سے پکارنا، نزدیک سے پکارنا کوئی بیکار کی باتیں۔ یہاں پکارنے کے اوپر جب ہم گفتگو کریں گے تو اصل جو نقطہ ہے وہ ہے کہ جناب والا جو پکارنے والا ہے اس کا عقیدہ اور نظریہ کیا ہے۔ اگر اس کا عقیدہ اور نظریہ الہ ہے تو یقیناً وہ شرک ہے، صحیح۔ ہم اس کی مخالفت کریں گے۔ صحیح۔ لیکن اگر وہ الہ سمجھ کے نہیں پکار رہا، ٹھیک ہے نا، اور جیسے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں کئی آیتیں اور کئی احادیث میں پیش کر سکتا ہوں، تو اس کے مطابق جو ہے وہ وہاں پر پکارنا جو ہے شرک نہیں کہلائے گا، بلکہ وہ اس کے لیے توحید ہی کا ایک پہلو ہے۔ آپ نے فضیلت کے حوالے سے ایک بات کی، سب سے پہلی فضیلت تو وہ ہے جو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان حق ترجمان سے ہم سن لیتے ہیں کہ جناب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ، کہ جس شخص نے حج کیا اور اس میں کوئی رفث نہیں کیا، کوئی فسق نہیں۔ اب رفث ایک بڑا خوبصورت لفظ ہے، اس لفظ کا یہ اس کو قرآن مجید نے بھی استعمال کیا ہے، قرآن مجید میں مذکور ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ اب رفث کے اندر جو خوبصورتی عربی گرامر کی اور عربی زبان کی جو وسعت اس کے اندر پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ شوہر اپنی بیوی کے ساتھ جس قسم کے معاملات رکھتا ہے اس معاملات تو درکنار، وہ گفتگو بھی اتنے ایام حج میں نہیں کرنی، اس گفتگو سے بھی پرہیز کرنا ہے۔ صحیح۔ اس قدر، اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ حاجی کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ تندہی کے ساتھ پوری توجہ کے ساتھ اپنے پروردگار کے ساتھ مصروف عمل ہو، مصروف عبادت ہو، مصروف ذکر ہو، اور اپنی بیوی تک کے ساتھ اس کی طرف توجہ نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ اسی طریقے سے جھگڑا نہ کرے، اس طرح گناہ کا کوئی کام نہ کرے۔ اگر وہ گناہ کا کوئی کام نہ کرے، جھگڑا کوئی نہ کرے اور اس رفث کی کوئی بات نہ کرے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت عطا فرمائی ہے اور یہ بشارت جانفزہ دی ہے کہ وہ ایسا لوٹے گا گویا اس کی ماں نے اسے آج ہی پیدا کیا ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جگہ فرمایا کہ حاجی اور عمرہ کرنے والے اللہ کی جماعت ہیں، اگر تم ان سے دعا کرواؤ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعا قبول فرمائے گا۔ جیسے ابھی شاہ صاحب نے بھی دعا کے لیے کہا، میں نے بھی عرض کیا کہ حاجی سے دعا کروائیں، حاجی کی دعا واپس نہیں جاتی، حاجی کی دعا قبول ہی قبول ہے۔ حج پر جانے سے لے کر واپس آنے تک ہمارے علماء نے فرمایا کہ جب حاجی سے ملاقات ہو اس سے دعا کروائیں آپ، اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ آگے فرمایا اگر وہ تمہارے لیے مغفرت کی دعا کر دینا پروردگار تمہاری مغفرت بھی فرما دے۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی 3 جماعتیں، الغازی والحاج والمعتمر، غازی، حاجی اور عمرہ کرنے والے، لہذا مات فی طریقت کتب اللہ لہ اجر، اگر یہ اس راہ میں شہید ہو جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے اجر لکھتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ حاجی کے جو مقام اور مرتبہ ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مقام عطا کیا ہے اور اس میں جو اس کی توجہ ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ہے۔ اگر حاجی حج کے دوران عمارت اور گاڑی، آرام دہ کمرے، اے سی اور ٹھنڈک اور ان چکروں میں پڑ جائے
تو پھر باہر ممالک سے آنے والے جو ان کی شکلیں جو دیکھتا رہے. عموماً جو باہر ممالک جاتے ہیں دیکھیں کمفرٹ زون سے نکلنا پڑے گا. جی حج کا مطلب یہی، جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے نا کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ عورتوں کے لیے جہاد ہے تو سرکار نے فرمایا عورتوں کا جہاد حج ہے، کیونکہ اس کے اندر مشقت ہے. آج کے دور میں تو بھائی مشقت ہے ہی نہیں، مشقت ہے گا. میں تو شاہ صاحب بھی اس سے بالکل تائید کریں گے کہ پرانے زمانے میں کیسے حج کرتے تھے، گدھے پہ، گھوڑے پہ، پیدل، کس طریقے سے لوگ پہنچتے تھے اور کیا تکلیفیں اٹھاتے تھے. آج کل تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، مطلب آپ نے احرام باندھنا ہے، جہاز میں بیٹھنا ہے، سیدھا ایئر کنڈیشن ہوٹل میں اترنا ہے. اس کے اوپر ہمارے حاجی حضرات جو ہیں وہ اس قدر جزا و فضا کر رہے ہوتے ہیں کہ کبھی کبھی دل بھی دکھ جاتا ہے، کبھی رونے لگتا ہے کہ یار اس بیچارے کا حج پتہ نہیں کیسے ہوگا. تو ہم حاجی حضرات سے بھی یہ گزارش کریں گے کہ ایام حج کے اندر جو قرآن کریم نے مطالبہ کیا ہے وہ اس بات کا مطالبہ کیا ہے کہ آپ جب احرام باندھ لیں اور نیت کر لیں، تلبیہ پڑھ لیں، تو پھر آپ اپنے اندر عاجزی، انکساری، تواضع، اور جس قدر تواضع پیدا کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے درجات کو اس پر بلند فرمائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین یہاں پر ہم اپنی اس حج ٹرانسمیشن میں مزید جو ہے وہ کیفیات کو قائم کرنے کے لیے اپنے ثنا خانوں کی طرف چلتے ہیں اور ان سے کچھ کلام سنتے ہیں. پہلے میں احسن بھائی سے گزارش کروں گا کہ حضرت کچھ کلام پیش فرما. یا رب مصطفیٰ تو مجھے حج پہ بلا، آ کے میں دیکھ لوں آنکھ سے کعبہ تیرا. یا رب مصطفیٰ تو مجھے حج پہ بلا، آ کے میں دیکھ لوں آنکھ سے کعبہ تیرا. لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک. آکے میں دیکھ لوں آنکھ سے کعبہ تیرا. حج کا شرف ہو پھر عطا یا رب مصطفیٰ، حج کا شرف ہو پھر عطا یا رب مصطفیٰ. میٹھا مدینہ پھر دکھا، میٹھا مدینہ پھر دکھا یا رب مصطفیٰ. یا رب مصطفیٰ تو مجھے حج پہ بلا، آکے میں دیکھ لوں آنکھ سے کعبہ تیرا. رخ سوئے کعبہ ہاتھ میں زمزم کا جام ہو، رخ سوئے کعبہ ہاتھ میں زمزم کا جام ہو. پی کر کروں میں پھر دعا، پی کر کروں میں پھر دعا. یا رب مصطفیٰ، یا رب مصطفیٰ تو مجھے حج پہ بلا، آکے میں دیکھ لوں آنکھ سے کعبہ تیرا. لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک. آکے میں دیکھ لوں آنکھ سے کعبہ تیرا. سب اہل خانہ ساتھ میں ہو کاش چل پڑے، سب اہل خانہ ساتھ میں ہو کاش چل پڑے. سوئے مدینہ قافلہ، سوئے مدینہ قافلہ. یا رب مصطفیٰ اے میرے مولا 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 مولا، اے میرے مولا مولا مولا. اپنا حرم دکھا دے دونوں جہاں کے مالک، اپنا حرم دکھا دے دونوں جہاں کے مالک.
قسمت میری جگا دے قسمت میری جگا دے دونوں جہاں کے مالک اے میرے مولا 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 اے میرے مولا 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 برسوں سے آرزو ہے طیبہ کی جستجو ہے مولا 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 برسوں سے آرزو ہے طیبہ کی جستجو ہے اس بار ہی دکھا دے ہر سال ہی دکھا دے دونوں جہاں کے مالک اے میرے مولا 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 اے میرے مولا مولا ماشاءاللہ. میں اب ہمارے عرفان غازیانی صاحب سے گزارش کروں گا کہ حضرت ایک کلام آپ بھی. حضور کعبہ حاضر ہے حرم کی خاک پر سر ہے حضور کعبہ حاضر ہے حرم کی خاک پر سر ہے بڑی سرکار میں پہنچے بڑی سرکار میں پہنچے مقدر یاوری پر ہے حضور کعبہ حاضر ہے نہ ہم آنے کے قابل تھے نہ مولا ایک دکھانے کے نہ ہم آنے کے قابل تھے نہ مولا ایک دکھانے کے مگر ان کا کرم ذرا نوازو بندہ پرور ہے حضور کعبہ حاضر ہے جو ہے بد سے رکے مجرم تو رحمت نے کہا بڑھ کر جو ہے بد سے رکے مجرم تو رحمت نے کہا بڑھ کر چلے آؤ چلے آؤ چلے آؤ چلے آؤ یہ گھر رحمان کا گھر ہے حضور کعبہ حاضر ہے تصدق ہو رہے ہیں لاکھوں بندے گرد پھر کر طواف خانہ کعبہ عجب دلچسپ منظر ہے حضور کعبہ حاضر ہے یہ زمزم اس لیے ہے جس لیے اس کو پیے کوئی اسی زمزم میں
جنت ہے، اسی زمزم میں کوثر ہے، حضور کعبہ حاضر ہے، نہیں کچھ جمعہ پر موقوف افضال و کرم ان کے جو وہ مقبول فرمانے، تو ہر حج اکبر ہے، حضور کعبہ حاضر ہے، حسن حج کر لیا کعبے سے آنکھوں نے ضیا پائی، حسن حج کر لیا کعبے سے آنکھوں نے ضیا پائی، چلو دیکھے وہ بستی جس کا راستہ دل کے اندر ہے، چلو دیکھیں وہ بستی جس کا راستہ دل کے اندر ہے، حضور کعبہ حاضر ہے۔ حضور شاہ صاحب، میرے پاس جو سوالات موجود ہیں اس میں دو سوالات جو آگے آ رہے ہیں اس کو میں ملا کر ہی جو ماحول ہے اس کے اعتبار سے پوچھتا ہوں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں پہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو بہت مال و دولت رکھتے ہیں، دنیا کے کئی اسفار انہوں نے کی ہیں، لیکن کبھی بھی ہم ان کے اندر یہ تڑپ نہیں دیکھتے کہ وہ حج پر جائیں یا مکہ مکرمہ مدینہ طیبہ کی حاضری کا ان کو کوئی جذبہ ہو۔ اور یہ لوگ اگر کسی طریقے سے پہنچ بھی جاتے ہیں تو بعض اوقات وہاں سے ایسے سرد طبیعت کے ساتھ لوٹتے ہیں کہ جیسے ان کو کوئی وہاں پہ کوئی خاص مقصد حاصل نہ ہوا۔ تو ایک تو میں چاہوں گا کہ ان افراد کی اس کیفیت پر ہم تھوڑا سا کلام کریں، اور ساتھ ہی اب جیسے ماحول بنا ہے تو اس میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے دور مقدسہ میں جو حج ہوتا تھا تو سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کی تیاری کس انداز سے فرمائی، صحابہ کرام کو وہ جذبہ کیا تھا، اس کے حوالے سے بھی اگر کچھ ارشاد فرمائے تاکہ جو جانے والے ہیں جو وہاں موجود ہیں ان کی بھی کیفیت بن جائے، جو اس طرح سرد طبیعت کے لوگ ہیں ان کو بھی کچھ اس سے نصیحت حاصل ہو۔ جی بہت اچھا سوال ہے مفتی صاحب آپ کا۔ دیکھیں طبیعتوں کا سستی یا تنفر یا فکر کی گراوٹ یہ اس وقت ہوتی ہے کہ جب بندہ مقصد سے وابستہ نہیں ہوتا یا اس کے پس منظر کو نہیں جانتا یا اس سے حاصل کرنے کے بعد اس کے لیے جو دنیا و آخرت کے بینیفٹس اور جو مقاصد ہیں اس کو وہ نہیں پاتا، اور اپنی پستی کو اپنے گناہوں کے کفارے کے لیے جب وہ توجہ کرتا ہے کہ یہ کتنا بڑا ذریعہ ہے تو یقیناً ہر چیز کو آپ اپنی ضرورت اور اپنی طلب سے اس کو اہمیت دیتے ہیں۔ اللہ، یہ سوال اس طرح بن جاتا ہے کہ جس طرح آپ نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کے بارے میں ذکر فرمایا، تو دیکھیں حج باقاعدہ طور پر جو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ میں مشروع اور فرض کیا گیا وہ تمام فرائض میں سب سے آخری فرض ہے۔ جیسے نماز کی فرضیت پہلے آئی ہے اس کے بعد بالتدریج، کیونکہ یہ جو عبادت مرکب ہے، مال بھی اس کے اندر ہے اور بدن بھی اس کے اندر ہے۔ بعض عبادات وہ ہیں کہ جس میں صرف بدن ہے، بعض وہ ہے جو مالی ہے، اور حج جو ہے وہ عبادت مرکب ہے کہ جس میں بدن بھی ہے اور مال بھی ہے۔ تو لہٰذا آہستہ آہستہ گریجولی تربیت اللہ رب العالمین کا جو یہ دین ہے، دین فطرت ہے، تو انسان کی اس طرح ذہنی فطرت ہوئی کہ پہلے بدن کو پیش کیا نماز کے لیے، اس کے بعد جناب جو ہے کہ وہ روزے کے لیے پیش کیا، پھر مال کو پیش کیا۔ اب یہ دونوں کا مجموعہ جو ہے وہ حج میں ہے کہ جس میں بدن بھی آ رہا ہے تو بھوک پیاس بھی کہیں پر محسوس ہو رہی ہے، اور مال بھی ہو رہا ہے تو من استطاع الیہ سبیلا، پھر جو ہے وہ آپ کے بدن پر مشقت ہے، شرائط ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت میں سب سے یعنی ان فرائض میں جیسا میں عرض کر رہا تھا سب سے آخر میں جو فرض ہوا ہے وہ حج ہے۔ اس کے بارے میں ہمیں تاریخ اور سیرت کی کتابوں مسلمہ یہ بات ملتی ہے کہ میرے اور آپ کے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے جو پردہ فرمایا وہ 11 ہجری ہے، اور حج کی جو مشروعیت شریعت میں ہو رہی ہے وہ 9 ہجری کو ہو رہی ہے۔
9 ہجری میں پہلا حج پڑھا گیا ہے، اور جو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نیابت فرمائی تھی، اور پہلا جو اسلام کا حج کا باقاعدہ قافلہ جو حرم خدا کے اندر داخل ہوا ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی امامت اور قیادت کے اندر آیا۔ سبحان اللہ۔ حضور سید عالم نے اس کا کیسے اعلان فرمایا؟ تو بخاری مسلم بلکہ مسلم شریف میں کتاب الحج میں یہ روایت موجود ہے، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، فرضیت کا جب نزول آپ کے قلب منیر پر ہوا تو سرکار نے ایک طویل خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الناس، اے لوگوں تم پر حج فرض ہو گیا ہے اور تم حج کرو۔ تو ایک صحابی ہیں حضرت اقرا، وہ کھڑے ہوئے یعنی تفصیل چاہتے تھے، تو انہوں نے کھڑے ہو کر کہا افی کل عام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور ہر سال ہوگا؟ تو سرکار نے سوال کو ترک کیا اور بات کو جاری رکھا، اور پھر درمیان میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دوبارہ ذکر کیا کہ یا ایھا الناس، اے لوگوں حج فرض ہو گیا تم حج کرو۔ تو وہ پھر اپنی طلب کے لیے اور اپنی تشفی کے لیے کھڑے ہوئے اور کہا افی کل عام یا رسول اللہ، سرکار ہر سال ہوگا؟ سرکار نے پھر ان کے سوال کو ترک کیا اور پھر بات کو جاری رکھا، اور تیسری دفعہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی دیر کے بعد اور فرمایا لوگوں تم پر حج فرض ہو گیا ہے فحجو، تم حج کرو۔ تو پھر کھڑے ہو گئے اور عرض کرنے لگے افی کل عام یا رسول اللہ، کیا حضور یہ حج جو ہے وہ ہر سال فرض ہے؟ تو سرکار نے فرمایا لو کنت نعم لوجبت، میں نے جب اس کو کہا نہیں ہے تو خاموش رہو، اگر میں ہاں کہہ دوں گا تو ہر سال فرض ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ۔ اور پھر اس کے آگے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حکم، ایک شرط بیان فرما دی، ایک قاعدہ بیان کر دیا، جب میں تمہیں کسی کام کا نام لے کر کہوں نا تو پھر اس کو کر لینا، اور جس چیز کا میں نام لے کر منع کروں نا تو تم اس کو چھوڑ دینا، اور جس چیز کو میں ڈسکس ہی نہ کروں تو اس کے درمیان نہیں آنا۔ مراد یعنی ہے یعنی وہ تمہارے لیے ایک حکم عام تھا۔ تو یہاں پر اباحت کا مسئلہ بھی نکلتا ہے، دیگر اور کئی مسائل جو فقہاء حناف نکالتے ہیں۔ تو یہ حج کا وہ خطبہ ہے جو حدیث پاک کے اندر جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کے بارے میں جو آپ نے ذکر فرمایا تو بخاری مسلم کے اندر ایک طویل حدیث ہے، مسلم شریف کے اندر ایک طویل حدیث ہے، اور وہ حدیث پاک اتنی خوبصورت ہے کہ حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ آ رہے ہیں حضرت جابر بن عبداللہ کے پاس، اور ان سے پوچھ رہے ہیں کہ میں آپ کے پاس صرف اس لیے آیا ہوں کہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیسے کیا۔ جابر بن عبداللہ اس وقت بہت ضعیف ہو چکے ہیں اور آپ کی بظاہر جو نظریں ہیں وہ کمزور ہو چکی ہیں، اور پھر آپ نے وہ طویل سفر کو بیان کیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حج ہے اور 4 عمرے ہیں۔ ایک حج سے مراد یہ ہے کہ حج جب مشروع ہوا ہے، فرض ہوا ہے، تو حضور نے ایک ہی حج فرمایا کیونکہ 11 میں حضور کا وصال ہو گیا، رفیق اعلیٰ کا سفر سرکار نے فرمایا۔ انہوں نے اس بات کو ذکر کیا، فرمایا کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام حج کے لیے نکلنے لگے تو یہ ذیقات کا مہینہ تھا، یعنی حج سے پہلے، ذی الحجہ سے پہلے ذیقات کا مہینہ تھا، شوال کے بعد، اور محرخین نے جو بات لکھی وہ غالباً 24 تاریخ تھی، 24 ذی القعدہ یا 26 ذی القعدہ کو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا کہ سارے لوگ جو ہے کہ وہ جمعے کی نماز کے لیے جو ہے وہ مسجد نبوی میں آ جائیں۔ اب دیکھیں اللہ کے گھر کی طرف جانا ہے مفتی صاحب، ہم بھی اگر سفر کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں ایسے قافلے میں جائے جس میں کوئی بزرگ ہو، کوئی عالم دین ہو، جو ان کا وجود ہمارے لیے باعث برکت ہو، ان کی صحبت، ان کے ساتھ دعا میں شریک ہونا، ان کی گفتگو کو لینا، تاکہ ہمارے قلب کے اوپر اس جگہ کی حرمت، عظمت، اس سفر کی عظمت، اس کے مقاصد کا ورود رہتے رہے، تاکہ ہمارے اندر رقت، للہیت اور اخلاص تو پھر آپ دیکھیے جب ایک عام شخصیت کے لیے یعنی جو معزز لوگ ہیں ان کے ساتھ متقی، پرہیزگار، اولیاء، علماء کے ساتھ ہم سفر ہونے کی خواہش ہر شخص کو ہوتی ہے تربیت کے لیے، تو پھر اللہ کے گھر کا سفر ہے اور اللہ کے محبوب کے ساتھ جانا ہے، اور حضور سید عالم کے ساتھ سفر کرنا ہے، تو پھر کون رہ سکتا ہے؟ تو کہا جاتا ہے کہ جناب ایک بہت بڑا مجمع جو ہے وہ مسجد نبوی شریف کے اندر اکٹھا ہوا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ پڑھایا اور جمعے کے اندر حج کے سارے مسائل حضور نے ذکر کر دیے، اور یہ اعلان کر دیا کہ کل ہفتے کا دن ہے، اور ہفتے کے دن ہم جو ہے وہ ظہر کی نماز کے بعد سفر حج کے لیے روانہ ہو جائیں گے، اور اپنے احرام اور تمام تیاری آپ لوگ کر لو۔ اب اس میں جو دلچسپ بات جو ہمارے اندر یعنی کس طرح عبادت کا ذوق تھا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میری زوجہ اسماء بنت عمیس یعنی بچے کی ولادت کا وقت قریب تھا، یعنی درد ذہ کا وقت قریب تھا، نہیں جیسا بھی بچے کی ولادت میں کوئی ایک دن رہ جائے، اور وہ امید سے تھی، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ چاہتے تھے کہ ان کو چھوڑ دیں، کیونکہ اس حالت میں کیسے سفر کریں گی، اور جس طرح کی بھی کہا گیا ہے کہ سفر ایک مشقت والا، اونٹوں پر، جانوروں پر طویل سفر ہے، اور یہ مدینہ منورہ سے سفر مکہ کا تقریباً یہ 12 دن سے زیادہ کا پیدل سفر ہے، تو آپ نے چاہا کہ آپ کو چھوڑ دیا جائے، لیکن یہ دیکھیے کہ جب حضرت سیدہ اسماء بنت عمیس کہتی ہیں
ابھی حضور جا رہے ہیں، اللہ کے گھر جانا ہے، اللہ کے حبیب کے ساتھ جانا ہے، تو انہوں نے کہا کچھ بھی ہو جائے میں جاؤں گی، اگر میں رستے میں مر بھی گئی نا تو کہیں پر دفن کر دینا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ کا محبوب اللہ کے گھر جا رہا ہے اور اس موقع کو میں چھوڑ دوں اور میں رہ جاؤں۔ یہ بات آ کر حضور سے عرض کی تو سرکار نے مسکرایا، فرمایا ساتھ لے لو۔ اب ظہر کی نماز حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی ہے اور تیاری مکمل ہو رہی ہے۔ سرکار اپنے حجرہ مقدسہ میں تشریف لے گئے اور سرکار نے احرام کی تہبند باندھ لی ہے، اور اوپر کی جو چادر ہے وہ بدن مبارک پر بھی بظاہر نہیں ہے۔ اور ہماری ماں حضرت عائشہ کو یہ شرف حاصل ہوا، وہ کہتی ہیں کہ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں میں گویا کہ خوشبو کو ملا۔ یہاں سے ایک مسئلہ نکل گیا، اور مسئلہ یہ ظاہر ہوا کہ حاجی جب تک احرام کی نیت نہیں کرتا تو اس سے پہلے وہ خوشبو لگا سکتا ہے۔ اب یہ سارا عمل یعنی مسائل بھی وہاں سے چل رہے ہیں، سفر بھی سمجھ میں آ رہا ہے، فضائل بھی سمجھ میں آ رہے ہیں، کیونکہ سرکار نے یہاں سے نیت نہیں کی، صرف احرام۔ تو یہاں سے یہ پتا چلا کہ احرام اصل میں نیت کا نام ہے، احرام اصل میں نیت کا نام۔ یہ دو سفید چادر اس کی ایک علامت ہے، تو لہٰذا یہ نہیں کہ آپ نے سفید چادر باندھی تو آپ محرم ہو گئے، یعنی احرام والے ہو گئے۔ احرام والے آپ جب ہوں گے کہ جب احرام کی نیت سے آپ تلبیہ اعلانیہ پڑھیں گے اور قصد حرم کی نیت آپ کریں گے۔ جب تک آپ نے نیت نہیں کی ہے تو سارا دن آپ احرام پہنے رہیے، وہ نیت نہیں ہوتی۔ اب دیکھیں اس سے یہ مسئلہ ثابت ہوا، تو سرکار نے احرام باندھا اور یہاں سے یہ سفر جو ہے کہ وہ روانہ ہوا۔ حضور ظہر کی نماز کے بعد روانہ ہوئے، اور آج جو مدینہ منورہ میں میقات ہے، یعنی مسجد ذوالحلیفہ جسے بیر علی بھی کہا جاتا ہے، وادی عقیق بھی کہا جاتا ہے، جہاں سے ہم بڑے عمرہ کہتے ہیں کہ مدینہ منورہ سے یعنی جب قصد حرم کوئی کرے گا، اور یہ آفاقی ہے، آفاقی اس کو کہتے ہیں جو میقات کے باہر سے آتا ہے، تو لہٰذا میقات جب مدینہ منورہ کا یہ علاقہ جو مقام ذوالحلیفہ ہے، وادی عقیق ہے، بیر علی ہے، اس کے کئی نام ہیں، یہاں سے جو جائے گا مکہ کی طرف وہ آفاقی ہے، تو آفاقی قصد حرم کے لیے بغیر احرام کو سے اس علاقے کو کراس نہیں کر سکتا۔ تو یہ میقات کی وہ جگہ ہے جہاں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام عصر کی نماز کے وقت پہنچے، یعنی مسجد نبوی شریف سے تیاری کر کے نماز پڑھا کر صحابہ کرام کے ساتھ یہ سفر مبارک چلتے چلتے ابھی آپ دیکھیں آپ 10 منٹ میں گاڑی کے اندر پہنچ جاتے ہیں، اور حضور چلے ہیں ظہر سے، تو سواریاں چل رہی ہیں، قافلے میں لوگوں کو لیا جا رہا ہے، تو عصر کا وقت ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک میں آتا ہے مسلم شریف میں، سرکار وادی عقیق میں پہنچے۔ وادی عقیق میں پہنچے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عصر کی نماز پڑھی، عصر کی نماز پڑھ کے حضور نے فرمایا یہیں قیام کرو، آج رات کو ہم یہیں پر رہیں گے۔ مغرب کی نماز حضور نے پڑھائی، اور وہیں وادی عقیق میں کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ گود میں کپڑے میں لپٹے ہوئے ایک بچے کو لا رہے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پیش کیا تو وہ حضرت ابوبکر صدیق کے سب سے چھوٹے بیٹے محمد، ان کی ولادت وہ مقام ذوالحلیفہ پر ہوئی ہے۔ اب دیکھیں جب بچے کی ولادت ہو جائے تو وہ نفاس شروع ہو جاتا ہے، اور خاتون اس وقت گویا کہ پاکی میں نہیں ہوتی ہے، تو اب یہ مسئلہ بھی یہاں سے ثابت ہوا کہ احرام کے لیے پاکی بھی شرط نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہاں سے یہ بھی مسئلہ ثابت ہو رہا ہے کہ احرام کے لیے پاکی بھی شرط نہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے حضور سے کہا کہ حضور یہ تو بچے کی ولادت ہو گئی ہے، اب یہ تو نفاس کے دن چلیں گے۔ سرکار نے فرمایا کہ خاص طریقے سے وہ اپنے آپ کو کپڑے سے محفوظ کر لیں، ٹھیک ہے، اور وہ احرام کی نیت کریں، چلیں۔ تو لہٰذا اب احرام کی نیت مقام ذوالحلیفہ سے ہو رہی ہے، اور یہاں پر سیدہ اسماء بنت عمیس جو ہیں وہ بظاہر جو ہے وہ پاکی کے ایام نہیں ہیں ان کے، تو پتہ چلا کہ احرام کے لیے پاکی شرط نہیں ہے۔ ہاں مسجد الحرام میں اترنے کے لیے پاکی شرط ہے، لیکن دیگر مناسک کے اندر جانے کے لیے پاکی کا شرط ہونا یہ لازم نہیں۔ تو حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو زوجہ ہیں سیدنا صدیق اکبر کی، وہاں سے ہمیں معمول بھی پتہ چلا۔ اور بخاری میں ایک اور حدیث پاک بڑی دلچسپ ہے، وہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سرکار فاروق اعظم کے شہزادے ہیں، وہ جب حج کے لیے گئے تو اپنے شاگرد نافع کے ساتھ تھے، تو وہ ایک جگہ مسجد بنی ہوئی تھی، مفتی صاحب بخاری میں ایک جگہ مسجد بنی ہوئی تھی، انہوں نے وہاں نماز نہیں پڑھی، وہ سائیڈ میں جا کر کچھ چیزیں ٹٹولتے رہے اور ایک جگہ جا کر انہوں نے نماز پڑھی۔ تو شاگرد نے پوچھا وہاں مسجد تھی یہاں کیوں نہیں پڑھی؟ فرمایا اس لیے کہ میں نے حضور کو یہی نماز پڑھتا ہوا دیکھا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے حضور کے ایک ایک آثار کو محفوظ کیا، اور اس آثار کو محفوظ، نماز تو پڑھنی ہے، فرمایا اس جگہ پر پڑھوں گا جہاں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا ہے۔ تو یہ آثار سے برکت لینا، برکت لینے سے مراد یہ برکہ کا معنی کیا ہوتا ہے کہ جب اونٹنی زمین پر بیٹھتی ہے اور گھٹنے کو جماتی ہے، تو امام راغب اصفہانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ جو گھٹنے کو جمانا ہے نا، یہ برکہ کے معنی میں ہوتا ہے، یعنی عبادت کی پختگی اور اجر کا دگنا ہو جانا۔ تو یہ صحابہ کرام کے عشق رسول اور آنے والی امت تک کو بتانا کہ جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام
تو مقام جس جگہ پر جناب رسول اللہ کی نسبت ہو جائے تو وہ کیا اہمیت رکھتی ہے. سرکار دو عالم نے, اب دیکھیں حج کی 3 قسمیں ہیں, ایک حج افراد ہے, ایک حج تمتع ہے, اور ایک حج قران ہے. حج افراد یہ ہے کہ صرف وہ حج کی نیت کا احرام باندھے, عمرے کی نیت کا نہ باندھے, تو تنہا یعنی حج افراد سے مراد تنہا, مفرد ایک. حج تمتع یہ ہے کہ تمتع کا معنی یہ ہے کہ کچھ فائدہ اٹھا لیا جائے, کچھ نفع اٹھا لیا جائے. اس میں یہ ہے کہ آفاقی جب حرم خدا میں پہنچے تو حج کا احرام نہ باندھے, وہ عمرے کا باندھے. وہ عمرے کا احرام باندھنے کے بعد جب عمرہ ختم ہو گیا تو اپنے احرام کو کھول دے, اور اس کے بعد جب حج کے ایام یعنی خاص وہ دن 8, 9, 10 جب وہ 8 کی تاریخ ہو تو اس وقت وہ دوسرا احرام باندھے, اب وہ حج کی نیت کرے. تو یہ احرام عمرے کا کھولنے کے بعد حج کے درمیان یہ 10 دن ہو, 5 دن ہو, 2 دن ہو, تو اس میں سے نے فائدہ اٹھایا, یعنی احرام کی پابندیوں سے نکلا, زینت استعمال کر لی اور جو ممنوعات تھے اس سے باہر آیا, تو اس حج کو کہتے ہیں حج تمتع. اور ایک حج قران یعنی آفاقی پہلے ہی سے دونوں کی نیت اکٹھا کرتا ہے, یعنی وہ جو احرام اس نے باندھا ہے صرف عمرے کا نہیں, اس نے کہا یہی احرام عمرے کا بھی ہے اور یہی احرام حج کا بھی ہے, یہ حج قران ہے. تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج کا احرام باندھا تھا وہ نہ افراد تھا نہ تمتع تھا بلکہ حج قران کا تھا. یہاں ایک بڑی دلچسپ بات ہے, اب سیدہ زہرا پاک بھی ساتھ میں ہے, خاتون جنت, انہوں نے حج تمتع کا احرام باندھا تھا. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ سفر میں ساتھ نہیں ہے, وہ یمن میں ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں ان کو بھیجا تھا. اب جب پوری دنیا میں یہ خبر پہنچ گئی کہ حضور تشریف لا رہے ہیں تو حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ یمن سے نکل پڑے. اب جب وہ آئے تو حدیث میں موجود ہے کہ بھئی احرام کون سا باندھے, حج افراد کا باندھے, حج قران کا باندھے, حج تمتع کا باندھے. تو انہوں نے یہ نیت باندھی کہ یا اللہ جو میرے محبوب کا احرام ہے وہی نیت میری ہے. اللہ اکبر. تو مولا علی نے یہ نیت کی. اب جب وہاں سے چلے ہیں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو حرم خدا میں تشریف لائے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ورود مسعود جبل کعبہ کی طرف سے ہوا اور باب السلام سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے ہیں, اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لا کر پہلے آپ نے طواف کیا ہے, سبحان اللہ, اور طواف فرمانے کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر زمزم کو نوش فرمایا. بلکہ ایک روایت میں یہاں تک بھی کتابوں کے مسند امام احمد کے اندر موجود ہے کہ احرام پہننا تو سفید چاہیے, لیکن یہ بھی کتابوں کا حدیث صحیح کے اندر آیا کہ اس دن حضور کا احرام ہی پورا ہرا تھا. سبحان اللہ. اور یہ بھی ہے کہ جب سرکار طواف فرما رہے تھے تو دوران طواف کسی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو زمزم پیش کیا تو سرکار نے رک کر زمزم بھی پیا. تو یہ ساری اداؤں سے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, یہاں سے سارے مسائل آ رہے ہیں کہ احرام کی حالت یعنی جب بندہ آئے گا حرم خدا مسجد الحرام کے اندر تو اس کا پاک ہونا شرط ہے, اور جب وہ طواف کرے گا تو الطواف کالصلاۃ, طواف جو ہے وہ نماز کے حکم ہے تو اس کا وضو ہونا شرط ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم طواف فرما رہے ہیں, طواف میں تسبیحات, تحلیلات, یہ جو کہا گیا طواف کالصلاۃ, اس میں وہ مکمل شرائط نہیں ہے جو نماز کی ہے, بلکہ طہارت اور پاکیزگی وہاں سے جو ہے مراد ہے. کسی نے جناب جو ہے کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو زمزم آپ کی خدمت میں پیش کیا, سرکار نے نوش فرمایا. تو یہاں سے یہ تمام چیزیں سامنے آ رہی ہیں, لیکن اس میں احتیاط یہ ہے جو علماء نے لکھا ہے کہ کعبے کا طواف کرتے وقت آپ کا سینہ خانہ کعبہ کی طرف نہیں ہونا چاہیے, یعنی درمیان میں اگر آپ رک بھی گئے ہیں تو کعبہ شریف کی مقدس عمارت آپ کے بائیں ہاتھ کی طرف ہوگی اور آپ کا چہرہ جو ہے کہ وہ سامنے کی طرف ہوگا, سینہ کعبے کی طرف نہیں کیا جائے گا, کعبہ شریف کو اپنے بائیں طرف رکھا جائے گا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 چکر یہاں کے لگائے اور ہر چکر میں حضور نے حجر اسود کو چوما. لیکن اگر آپ مسلم امام احمد میں دیکھیں تو سرکار نے 2 جگہ کو چوما ہے, اور اس کے اشارے آپ کو مسلم شریف میں ملیں گے. ایک جو ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو رکن یمانی پر حضور نے مسح کیا ہے. سبحان اللہ. رکن یمانی وہ رکن ہے جو اب حاجی چلتا ہے تو وہ رکن اسود یعنی حجر اسود کی طرف جہاں اس نے اپنے طواف کو ختم کرنا ہے, چکر کو شمار کرنا ہے, اس سے پہلے جو حج کا جو ہے گیا کہ سینٹر یا کونا آتا ہے جس میں باقاعدہ طور پر ایک نشان بھی ہے, وہ خانہ کا یعنی وہ غلاف وہاں سے گول کٹا ہوا بھی نظر آتا ہے, یہ رکن یمانی ہے. تو رکن یمانی اور رکن اسود سرکار نے ان دونوں رکنوں کی تعظیم کی ہے, لیکن اس کے آگے رکن عراقی اور رکن شامی اس کی تعظیم نہیں کی. تعظیم بمعنی یہ کہ اس کو مس نہیں کیا. علماء نے کہا اس کی کیا وجہ ہے کہ جناب ان دونوں جگہ پر حضور نے ہاتھ لگائے, ادھر نہیں لگائے. فرمایا اس لیے کہ ان دونوں کی بنا
حضرت ابراہیم کی تھی، تو یہاں سے یہ پتا چلا کہ دنیا جو ہے وہ تبرک لے رہی ہے حضور سے، اور حضور اس کو مشروع کر رہے ہیں کہ میرے باپ ابراہیم کی یادگار ہے، لہذا میں اس کو ہاتھ لگا رہا ہوں، اس کو یادگار بنا رہا ہوں۔ تو یہ، اور حجر اسود کی طرف جب حضور تشریف لائے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو بوسہ دیا۔ یہ 7 چکر، کیونکہ آگے کے جو رکن یمانی، یہ رکن شامی، رکن عراقی ہے، وہ اصل بنا پر نہیں ہے، کیونکہ آگے جو ہے کہ حتیم کی وہ گولائی ہے، تو پتا چلا کہ کعبے کا علاقہ آگے کا ہے، اور ایک پوری تاریخ ہے پیچھے سے کہ جناب جو ہے کہ وہ قریش کے پاس رقم ختم ہو گئی تھی، تو انہوں نے یہیں تک کی عمارت کو باقی رکھا، آگے کا حالہ بنا دیا، تو اس لیے حضور نے فرمایا کہ یہ کعبے کا حصہ ہے اور طواف اس سے باہر کیا جائے گا۔ تو حضرت عبداللہ ابن زبیر نے رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو اندر لے لیا تھا، بخاری کتاب الحج کے اندر موجود ہے، اور کعبے کو ویسے ہی بنایا تھا جیسے بناء ابراہیم ہے، لیکن اس کے بعد حجاج بن یوسف نے عبد الملک کے دور کے اندر کعبہ شریف کی تعمیر کے اندر دوبارہ باہر کر دیا، تو یہ باہر اندر باہر اندر باہر اندر کی تاریخ نہ چلے، تو پھر امت نے اسی طرح اس کو باقی رکھا، ورنہ یہ تو کھلواڑ بن جائے گا کہ ہر بادشاہ آئے گا وہ اندر کرے گا، کوئی جناب جو ہے کہ وہ حتیم کو باہر کر دے گا، تو لہٰذا اب جو بنا ہے نا، یہ بناء قریش ہے جس کو حجاج بن یوسف نے پھر باقی رکھا، اور اس کے بعد یہ سلسلہ اب تک چلا۔ تو مختصر یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 چکر لگائے کعبہ شریف کے، اس کے بعد حضور نے زمزم نوش فرمایا، اور اس کے بعد حضور علیہ السلام نے طواف کے 2 رکعات ادا فرمائے، اور یہ 2 رکعات جو ہے طواف کے یہ قریب الواجب ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ادا فرمانے کے بعد سرکار صفا مروہ کی طرف آئے، اور صفا مروہ کے اندر حضور علیہ السلام نے صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، یہ 7 چکر حضور علیہ السلام نے فرمائی، یعنی صفا سے مروہ 1 چکر، مروہ سے صفا دوسرا چکر، پھر صفا سے مروہ تیسرا چکر، سرکار نے 3 چکر لگائے، اور ان چکر لگاتے ہوئے سرکار دو عالم کی حدیث سے بخاری شریف کتاب الانبیاء کے اندر موجود ہے کہ اس میں آپ دیکھتے ہیں جب آپ چکر لگاتے ہیں تو درمیان میلین احدرین، یہ ہری بتیاں ہیں جس کے دوران عورت نہیں مرد جو ہے وہ قدر یعنی احتیاط کے ساتھ دوڑتے ہیں، یعنی کہ کسی کو دھکا لگ جائے یا کوئی ریس لگی ہوئی ہے، یعنی تھوڑا تیزی کے ساتھ چلنا یا دوڑنا، خواتین نہیں دوڑتی، اس کو حضور سید عالم نے وہاں متعین کیا۔ فرمایا کہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام پیاس لگی تھی اور ان کو سیدہ ہاجرہ نے خانہ کعبہ کے پاس چھوڑ دیا تھا، آپ ہی صفا مروہ کی طرف دوڑ رہی تھی، تو فرمایا یہ جو جگہ ہے نا صفا مروہ کے درمیان ہری بتیاں، فرمایا یہ وہ جگہ ہے کہ جبریل امین آ گئے، یہ بخاری کتاب الانبیاء میں موجود ہے، جبریل امین آئے تو ان کے پروں کی پھڑپھڑاہٹ کی آواز حضرت سیدہ ہاجرہ نے سنی، تو جناب رسول اللہ فرماتے ہیں بخاری کتاب الانبیاء میں کہ آپ نے سر مبارک اٹھا کے فرمایا اغث ان کان عندک خیرہ، میری مدد کر اگر تو کوئی خیر اور مدد لایا ہے۔ اللہ، تو فرمایا یہ وہ جگہ تھی میلین احدرین جہاں پر حضرت ہاجرہ نے حضرت جبریل سے مکالمہ کیا تھا، اور ادھر سے حضرت جبریل آئے ہیں اور حضرت اسماعیل کے پاؤں کے قریب اپنا پر مارا ہے، تو وہاں سے زمزم کا چشمہ جاری ہوا۔ تو حجاج کو یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے۔ بات مختصر یہ ہے کہ سرکار دو عالم نے 7 چکر فرمائے، اس کے بعد حضور نے پھر 2 رکعت نفل فرمائے، لیکن اس کے بعد سرکار نے سر مبارک کو مونڈا نہیں، کیونکہ وہ عمرہ کیا، لیکن ساتھ حج کا بھی احرام ساتھ میں تھا، تو سرکار علیہ السلام نے وہ اپنا احرام باقی رکھا۔ باقی حضور نے فرمایا جنہوں نے تمتع کرنا تھا وہ اپنے احرام کو کھول لیں، میں نے قران کا کیا ہے۔ تو یہ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ سرکار کا ورود مسعود جو ہے مفتی صاحب قبلہ، یہ 5 ذی الحجہ کو مکہ میں ہوا ہے، سبحان اللہ، یعنی 24 کو نکلے ہیں، 5 ذی الحجہ کو مکہ میں ہوا ہے، تو 5 6 7 یہ 2 دن حضور مکہ میں رہے۔ 8 کی صبح 8 جیسی ہوئی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آپ نے 8 مینا میں ادا فرمائی، تو 8 کی فجر، 8 کی ظہر، 8 کی عصر، 8 کی مغرب، 8 کی عشاء، اور پھر 9 کی فجر، یہ سب حضور علیہ السلام نے مینا میں ادا فرمائی، اور 9 کی فجر کو پڑھ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کے میدان کی طرف روانہ ہوئے۔ یہاں بڑا ایک حبی پہلو ہے اور فضائل کا ہے کہ مولا علی بھی آ کر حضور سے جڑ گئے، سبحان اللہ، حرم میں پہنچ گئے، انہوں نے دیکھا کہ سیدہ زہرا پاک کے ہاتھ پر مہندی لگی ہوئی، اللہ، اور مہندی زینت ہے، ٹھیک ہے نا، شوہر کے لیے لگا سکتی ہیں، اور زینت احرام میں منع ہے، تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا کہ آپ احرام میں ہیں تو آپ نے کیسی مہندی لگائی؟ فرمایا نہیں، میں نے قران نہیں کیا، میں نے تمتع کیا ہے۔ تو یہاں سے فقہا کو اور شریعت کا ایک مسئلہ سامنے آ گیا کہ جناب جب آپ کا احرام کھل جاتا ہے تو آپ احرام کی ممنوعات اور احرام کی پابندی سے نکل جاتے ہیں، تو لہٰذا خوشبو لگانا یہ خواتین کا اپنے محرم کے قریب یا اپنے شوہر کے لیے یا غیر محرم اس کو نہ دیکھے، تو وہ زینت اگر کوئی کرنا چاہتی جیسے مہندی وغیرہ وہ لگا سکتی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب 9 کو آپ عرفات کے اندر پہنچے ہیں، سرکار نے 9 کو وہاں پر غسل فرمایا، اور اس کے بعد حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے
ایک خطبہ عنایت فرمایا جو ایک تاریخی خطبہ ہے جس کو حجۃ الوداع کہا جاتا ہے، جس میں توحید بھی ہے، اخلاق بھی ہے، معاشرت بھی ہے، اور قیامت تک کے لیے لوگوں کے حقوق کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو آپ کو جوامع الکلم کا ملکہ ملا تھا، حضور سید عالم نے بیان فرمائے۔ اور پھر ہی حاجی اس بات پر غور کریں، یہ جو سورج غروب ہو رہا ہے آج، آپ کا وقوف شروع ہو چکا ہے ظہر کے سے، لیکن جو اصل وقوف کا وقت ہے یعنی وجوب، اگر اس کو چھوڑ دیں گے آپ پر تو گویا کہ دم واجب ہو جائے گا، وہ وقوف ہے کہ جب سورج غروب ہوتا ہے۔ جو یہ غروب کا وقت ہے، یہ چند منٹ جو ہے یہ وقوف عرفات ہے، اور یہ وہ وقت ہے جو حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی رحمت پہلے آسمان کی طرف آتی ہے اور اعلان ہوتا ہے کہ یہ تو بڑو شان و کر و فر والے لوگ ہیں، آج ان کی داڑیاں بکھری ہوئی ہیں، بال بکھرے ہوئے ہیں، یہ غبار آلود ہیں، تھکے ہوئے ہیں اور اس کھلے میدان میں منتشر ہیں، یہ کیا چاہتے ہیں؟ تو فرشتے کہتے ہیں مولا یہ تجھ سے مغفرت چاہتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین فرمائے گا کہ جا کر ان سے کہہ دو میں نے سب کو بخش دیا۔ جناب رسول اللہ مسکرا رہے تھے، صحابہ نے پوچھا حضور کیوں مسکرا رہے ہیں؟ فرمایا میں نے شیطان کو دو جگہ پر ذلیل ہوتا ہوا دیکھا ہے، ایک بدر کے میدان کے اندر جہاں اس نے کافروں کو پورا موٹیویٹ کر کے لایا تھا، لیکن مٹھی بھر مسلمانوں نے ان کو پیوند خاک کر دیا، اور یہاں پر یہ جو آسمان کے نیچے کھلے میدان میں یہ جو حجاج موجود ہے جن کو پوری زندگی شیطان نے گناہ کرائے اور یہ شامت عملی سے گناہ کرتے رہے، لیکن ان کا بیٹھنا خدا کی رحمت کو ایسے بھا گیا کہ اللہ رب العالمین نے سب کو معاف کر دیا۔ اور یہاں پر مولا علی قاری رحمہ اللہ جوش محبت میں فرماتے ہیں، فرمایا صغیرہ نہیں کبیرہ بھی معاف، جو دعا کر رہا ہے اس کے بھی معاف، جو سو رہا تھا اس کے بھی معاف، جس کی توجہ نہیں تھی اس کی بھی معاف۔ فرمایا یہ فراوانی رحمت کی ہوتی ہے جو نہ رمضان کے مہینے میں نظر آئے گی نہ لیلۃ القدر کے اندر نظر آئے گی۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ دیکھو آج شیطان اپنے سر پر مٹی ڈال رہا ہے، ہائے میں نے کسی بوڑھے کو 90 سال تک بہکایا، کسی کو 100 سال تک بہکایا، کسی جوان کو 15 سال بہکایا، لیکن یہ عرفات کے میدان کی شام کو پا کر اب کے رب کو اس نے راضی کر لیا، اور ایسے ہو گیا جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ اور میں بس بات کو اس حوالے سے ختم کروں، سرکار پھر جب وہاں سے نکلے تو سرکار کے چہرے پر ایک سنجیدگی تھی، کیونکہ حضور نے عرفات کی اس رات میں ایک دعا کی تھی، یا اللہ میری امت کے مظلوم کو بخش دے۔ پھر حضور کی اپنی امت کے لیے وہ وفور محبت اتنی آگے بڑھی ہے کہ فرمایا یا اللہ میری امت کے ظالم کو بھی بخش دے۔ اللہ اکبر۔ تو قبولیت کے اندر بظاہر توقف ہے۔ اب حضور منتظر ہیں، صحابہ اکرام کہتے ہیں ہم نے حضور کو دیکھا کہ سرکار اونٹنی پر تشریف فرما ہے، جب سورج مکمل غروب ہو گیا تو سرکار اس وادی کی طرف چل پڑے جسے مزدلفہ کہا جاتا ہے۔ یہ مزدلفہ کی وادی اور یہ رات میں کہنا چاہتا ہوں یہ لیلۃ القدر سے افضل رات ہے، اگر فضائل کو اگر آپ جمع کر کے دیکھیں، کیونکہ اس کی جو بشارات ہیں وہ بشارات وہاں پر نہیں ہیں جو حجاج کھلے آسمان کے نیچے پاتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کوئی کہے کہ جناب لیلۃ القدر کی کہاں لکھا ہوا ہے کہ لیلۃ القدر سے افضل ہے؟ میں نے کہا یہ نہیں کہا کہ لیلۃ القدر سے افضل یعنی لکھا ہوا ہے، میں کہہ رہا ہوں دونوں جگہ کا تقابل آپ کر کے دیکھیے۔ وہاں پر لیلۃ القدر کے اندر صغیرہ کی معافی ہے، اور آپ کی عقل سے کام لینا چاہیے، مزدلفہ وہ رات ہے جس میں حقوق العباد کی معافی ہے۔ پورے رمضان میں مجھے آپ کوئی رات نہیں بتا سکتے، کسی روزے کی فضیلت نہیں بتا سکتے، فرض نماز کی فضیلت نہیں بتا سکتے کہ جس میں حقوق العباد معاف ہو رہے ہوں۔ یہ مزدلفہ کی رات ہے کہ جس میں حقوق العباد معاف ہو رہے ہیں۔ اگر آپ نے کسی کا قرضہ لیا ہے وہ لوٹا دیں، کسی کا آپ کو امانت ہے وہ لوٹا دیں، لیکن درمیان میں جو حقوق کی پامالی ہوئی ہے وہ اللہ رب العالمین اپنے ذمہ کرم پر رہ کر اس کو اجر دے دے گا اور حاجی کو نجات عطا فرما دے گا، یعنی حقوق العباد کی رعایت ہے۔ اس میں صحابہ کہتے ہیں کہ سرکار عرفات سے چل رہے ہیں اور چہرے مبارک پر انتہائی غم کے آثار، اور حضور آ رہے ہیں۔ صحابہ اکرام، کیونکہ یہ کہا ہے حدیث میں کہ جب حضور سید عالم تنہائی میں ہو اور خاموش ہوں تو کسی کی جرت نہیں تھی حضور سے بات کرے۔ فرمایا دو ایسے تھے، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، جو سرکار سے باقاعدہ آنکھیں ملا کر بھی گفتگو کرتے اور سرکار کے ساتھ تنہائی کے اندر بیٹھتے بھی۔ کہتے ہیں کہ صحابہ دیکھ رہے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سر مبارک جھکا ہوا ہے، آنکھیں بند ہیں، اور عرفات سے اونٹنی مبارک پر آپ چل کر آ رہے ہیں۔ حاجی جائیں گے رات کو تو اس سفر کے اندر اس کیفیت کو محسوس کریں گے تو ساری تھکن اتر جائے گی۔ سرکار جیسی مزدلفہ میں پہنچے تو چہرے پر ایک بشاشت آ گئی، خوشی آ گئی، اور سرکار نے سر مبارک کو اٹھایا اور خوش ہوئے۔
تو صحابہ میں غالباً سیدنا فاروق اعظم تھے. سرکار نے فرمایا بات یہ ہے عمر کہ میں نے عرفات میں اپنے رب سے بولا تھا کہ یا اللہ تو کریم ہے, میری امت میں سے جو مظلوم ہے اس کو بخش دے. تو فرمایا اس کا پروانہ تو آ گیا, لیکن جب میں نے کہا ظالم کو بخش دے تو توقف ہوا, لیکن جب میری اونٹنی جیسی مزدلفہ میں آئی تو مجھے خبر دے دی گئی کہ اس امت کے ظالم بھی بخش دیے گئے. اللہ اکبر. تو یہ عبادت آپ دیکھیے, حضرت کو اس مقام پر پہنچ سکتا ہے. تو خدا اگر توفیق دے اور بندے کے پاس آسانی ہو تو حج کے ان ایام کو ترک نہیں کرنا چاہیے کہ جو مزدلفہ کی شان ہے, جو منا کی شان ہے. اور اس کے بعد حاجی رات گزار کے کہاں جائے گا؟ منا آئے گا. کیا کرے گا حاجی؟ فجر کے بعد وہاں پر کنکری مارے گا. آپ کو پتا ہے ایک کنکری پر اس کے کون سے گناہ بخشے جاتے ہیں؟ فرمایا ہر کنکری پر گناہ کبیرہ جائیں گے. وہ گناہ کبیرہ جس پر اس کو پکڑا جائے گا, بلکہ یہاں تک کہا گیا ایک کنکری پر اس کو اجر ایسے ملے گا جیسے بنو ہاشم کے کسی فرد کو غلام بنایا گیا تھا اور اس نے اس کو آزاد کیا. اب اگر آپ اس کو پڑھتے چلے جائیں تو مفتی صاحب عقل کی حیرانگی رہ جاتی ہے کہ کیا کمالات, کیا بشارات یہاں پر تھے. لیکن جب سرکار کنکری مار رہے تھے نا, کنکری سے فارغ ہوئے تو ایک عورت جو عمر رسیدہ تھی اس کی رونے کی آواز آئی. تو سرکار نے مڑ کر دیکھا, اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا سب طبیبوں نے دے دیا ہے جواب, آہائیسا دوا نہ کرے. تو مجموعہ زوائد میں موجود ہے. سرکار جب لوٹے تو ایک بوڑھی عورت ہے اور اس کا بچہ اپاہج تھا. تو سرکار کریم ہے, یعنی جا رہے ہیں اور کام بھی سب کا ہو رہا ہے. کہنے لگے حضور یہ جب چھوٹا تھا تو میں اس کی صفائی اور پاکیزگی کا اہتمام کرتی, اب یہ بڑا ہو گیا اور میں بوڑھی ہو چکی ہوں اور یا رسول اللہ اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکتا ہے, کچھ کرم فرمائے. تو سرکار کو پیاس کی بھی ضرورت تھی. سرکار نے فرمایا پانی کا انتظام کرو. صحابی کہتے ہیں کہ جناب میں نے ایک پتھر کے پیالے کے اندر, سبحان اللہ, یہ میں اس لیے بیان کر رہا ہوں تاکہ حاجیوں کو سارے سفر کی تھکنے اتریں کہ یہ باتیں یہی یادیں تو ذوق پیدا کرتی. تو کہتے ہیں پتھر کا ایک پیالہ تھا. مجموعہ زوائد میں علامہ حسبی لکھتے ہیں سرکار کی خدمت میں پانی لایا گیا تو سرکار نے اس کو پیا اور پھر ایک گھونٹ لے کر اسی میں کلی فرمائی اس بچے کو پلا دو. جب اس بچے کی طرف لایا گیا تو دوسری خاتون اس کے ساتھ تھی, اس نے کہا کہ مجھے بھی تھوڑا سا دے دو. تو کہتے ہیں اس بچے کو پلایا اور وہ دوسری خاتون اپنے بچے کے لے گئی. پھر ان کی کہیں پر ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کیا ہوا؟ فرمایا میرے بچے کو لوگ پگلا کہتے تھے, لیکن جس دن میں نے حضور کا وہ غسالہ مبارک یا منہ کی کلی مبارک پلائی تو کہا ایسے ذہین ہو گیا ہے کہ لوگ اس کی ذہانت پر گویا کہ حیران ہوتے ہیں. تو اعلیٰ حضرت نے یہی فرمایا کہ سب طبیبوں نے دے دیا ہے جواب, آہا عیسیٰ اگر دوا نہ کرے ذوف مانا مگر یہ ظالم دل, ان کے رستے میں تو تھکا نہ کرے, لے رضا سب تو چلے مدینے کو, میں نہ جاؤں ارے خدا نہ کرے. وقاص ہاشمی صاحب سے ایک عرض یہ کروں گا کہ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا قافلہ مکہ مکرمہ میں داخل ہوا تو ہمیں اس کے حوالے سے بھی ملتا ہے کہ بطور خاص صحابہ کرام کے اندر ایک جذبہ تھا جو مکہ مکرمہ میں موجود ہے. اس کے حوالے سے کچھ ارشاد فرما دیجیے. اور میقات کے حوالے سے جو وہ سرکار علیہ السلام نے جو میقات مقرر فرمائی مختلف مقامات سے جو آنے والے تھے, اس کے حوالے سے بھی کچھ ارشاد فرما دیجیے. دیکھیے میقات کے حوالے سے تو ابھی شاہ صاحب نے بھی کچھ بیان کیا ہے. حدیث مبارکہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینے والوں کے لیے ذوالحلیفہ کو میقات مقرر کیا ہے اور شام والوں کے لیے جحفہ کو میقات مقرر کیا ہے, جبکہ نجد سے آنے والے جو لوگ ہیں ان کے لیے قرن المنازل کو, اور ہمارے ہندوستان, پاکستان, بنگلہ دیش اور ایشیا والوں کے لیے جو ہے یلملم ہے. اب یہ یلملم جو ہے سمندر کے درمیان میں ہے, اسی لیے ہمارے یہاں تربیت جب ہم لوگ کرتے ہیں حجاج کرام کی تو ہم یہی کہتے ہیں کہ آپ اپنے احرام کی جو چادر ہے وہ پہن لیں, البتہ نیت جو ہے وہ جہاز کے اڑنے کے بعد کریں. تو یہ مقامات نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے طے کہ میقات وہ جگہ ہے کہ جہاں سے بغیر احرام کے حاجی نہیں گزرے گا. اگر میقات کے اس مقام سے حاجی گزرا تو اس کے اوپر ایک جانور ذبح کرنا واجب ہو جائے گا. تو یہ میقات کے احکام ہیں. ابھی شاہ صاحب گفتگو کر رہے تھے, ذوق والی گفتگو تھی, مزہ آ رہا تھا ماشاء اللہ سے. اس میں ایک بڑا خوبصورت نقطہ بیان کیا, پتہ نہیں آپ لوگوں نے اس کو چنا یا نہیں چنا, کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ سے حج کے لیے تشریف لا رہے ہیں. تو آج مفتی صاحب نے ایک جگہ لکھا, مفتی احمد جان خان نعیمی صاحب نے, کہ حاجی کے لیے یہ بڑا شرف کی بات ہے کہ وہ پہلے مدینہ حاضری دے اور پھر مدینے سے حج کے لیے آئے, تو سنت رسول پر عمل بھی ہو جائے گا. سبحان اللہ. اچھا میں شاہ صاحب کی گفتگو سنتے سنتے اتنا ذوق, یہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. سبحان اللہ. بڑی پھر آج کا دن بھی ہے نا, بابرکت دن ہے, اور پھر سادات کی گفتگو کے اندر ایک رونق ہوتی ہے وہ الگ ہی ہوتی ہے. تو اب اس کے اندر ایک خوبصورت کلام یہ ہے, خوبصورت بات یہ, بعض ہمارے غیر ذمہ دار لوگ یہ کہہ دیتے ہیں جناب
پہلے مدینے کیوں جائیں, ہم تو پہلے کعبے جائیں گے. میں نے کہا اللہ کے بندے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے آئے بھائی. جی اگر آپ مدینے سے جا رہے ہیں تو گویا آپ سمجھ لیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کاملہ آپ کو مل رہی ہے. اور ابھی ایک بڑی خوبصورت بات یہ کہ حج کے جتنے بھی افعال ہیں ان تمام افعال حج پر ذرا نظر ڈالیں تو سب کی سب نقل ہے. ہم نے کسی کی نقل کرنی ہے, کسی کی ادا کو ادا کرنا ہے اور ان اداؤں کو اس کے مطابق ادا کرنا ہے. صحابی نے مسجد چھوڑ کے غیر جگہ پہ نماز پڑھی, اسے پوچھا بھائی مسجد میں کیوں نہیں پڑھ رہا؟ بولا میں نے رسول اللہ کو یہاں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. تو کسی کی ادا کو ادا کرنا ہے, اسی طریقے سے کرنا ہے, اسی انداز میں کرنا. حجاج اکرام جو اس وقت چل رہے ہیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ حجاج اکرام اپنے کمفرٹ زون میں چل رہے ہوتے ہیں. انہیں ابھی شاہ صاحب نے نقطہ بیان کیا نا کہ حضور سنجیدہ تھے, غمزدہ تھے. آپ میدان عرفات سے چل رہے ہیں, آپ اپنے گناہوں پر افسوس کرتے ہوئے چلیں, اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہوئے چلیں, اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتے ہوئے چلیں. یہ تھوڑی ہے کہ آپ گھومتے پھرتے جا رہے ہیں, چہکتے کھاتے پیتے جا رہے ہیں, تو پھر آپ کے اندر وہ عاجزی, وہ انکساری, وہ تواضع کہاں گئی؟ تو حج کا جو اصل مقصد ہے وہ یہی ہے کہ ہم اپنے گناہوں پہ شرمندگی کا اظہار کریں. یہ بات ہے کہ جب حاجی عرفات سے مزدلفہ اور مزدلفہ سے منی کی طرف جاتا ہے نا, وہ بالکل پاک و صاف ہو چکا ہوتا ہے, مطلب اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن میرے پیارے بھائی, اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمت مل رہی ہے تو کچھ اس کے اوپر اظہار تواضع بھی تو کرو. بالکل. تو اللہ کا شکر بھی تو ادا کرو کہ کس کے صدقے میں اتنی بڑی نعمت عظمیٰ مل رہی ہے. اگر وہ نہ ہوتے تو بتائیے ہماری آج کیا پوزیشن ہوتی. تو یہ عظیم الشان نعمت عظمیٰ بھی ہمیں ملتی ہے. اور پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب حرم پاک میں پہنچے ہیں اور حرم پاک میں آپ قدم رنجا آپ نے فرمایا, مفتی صاحب نے لکھا کہ صبح کے وقت آپ باب السلام سے جب داخل ہوئے, اور جیسے ہی باب السلام سے کیوں داخل ہوئے, کسی اور دروازے سے بھی داخل ہو سکتے تھے. تو حضرت فرماتے ہیں کہ باب السلام سے اس لیے داخل ہوئے کہ باب السلام سے رکن اسود قریب ہے, اور رکن اسود کی تعظیم کی وجہ سے آپ باب السلام سے داخل ہوئے, اور آپ نے جا کے رکن اسود کو یعنی حجر اسود کو آپ نے بوسہ دیا, چوما. اور جیسا کہ اور بھی روایات میں مختلف روایات ہیں, کیونکہ اختلاف روایات کی وجہ سے حکم بدل جاتا ہے. حضور نے بوسہ بھی دیا ہے, حضور نے چھڑی سے بھی چھوا ہے, حضور نے دور سے استلام بھی کیا ہے. یہ ساری چیزیں موجود ہیں. ہمارے حجاج اکرام سے بھی میں گزارش کروں گا کہ بعض لوگ جو ہیں, کئی ایسے میں نے سین مناظر بھی دیکھے ہیں, اور شاہ صاحب کا بھی اتفاق ہوا ہوگا کہ حجر اسود کو چومنے کے لیے لوگ حد سے گزر جاتے ہیں اور اس میں مطلب کچل جاتے ہیں, کوئی مر جاتا ہے. اس کا بعض وقت خواتین بھی بیچ میں اور خواتین بیچ میں ہوتی ہیں, جس سے مس سے جسم ہوتا ہے, جو بالکل بھی کسی بھی صورت میں مطلب استلام سے بھی حاصل ہو جاتا ہے. ہاں, دور سے استلام سے جو اصل آپ نے شرط بات کر شفاعت ہے, ہاں استلام سے بھی حاصل ہو جائے گا. تو آپ استلام کریں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا, اور حضور نے کیا. اسی لیے میرا وجدان یہ ہے کہ امت کے لیے آسانی فراہم کر دی. تو اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کعبۃ اللہ شریف کا ادب اور احترام بھی اپنی جگہ پر ہے. اور ایک اور بات آپ نے پوچھی تھی, وہ میرے ذہن سے ادھر گئی ہے. میں نے یہ پوچھا تھا کہ وہ صحابہ کرام کا وہ جذبہ کیسا تھا جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تھے, اس حوالے وہ تو میں نے عرض کیا نا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے جس طریقے سے حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, اس منظر کو تو ہم الفاظوں کا جامع پہنا ہی نہیں سکتے نا. وہ جو منظر ہے یا جو وہ طریقہ کار ہے صحابہ کرام کا, تو اس کو تو ہم الفاظوں کا جامع پہنا ہی نہیں سکتے. اس کے لیے تو ہم صرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے لیے ایک رول ماڈل ہیں. ہمیں حج کے اندر یہ دیکھنا ہے کہ صحابہ کرام نے حضور کے ساتھ حج کیا تو کیا کیا کیا. ہر قدم پر ہمیں اس ادا کو اپنانا ہے. بالکل. بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پر یہ بھی ہے کہ جناب وہ آپ نماز, میں نے کہا نماز ایک الگ چیز ہے, حج ایک الگ چیز ہے. ابھی ذکر ہوا کہ اگر عورت جو ہے وہ ناپاک ہے, وہ بھی افعال حج کر سکتی ہے, صرف نماز نہیں پڑھے گی, مطاف میں نہیں جائے گی, باقی تو سب کچھ مینا کے اندر چلی جائے گی, عرفات میں چلی جائے گی, مزدلفہ میں چلی جائے گی. کیا پرابلم ہے؟ کوئی پرابلم نہیں. بالکل حضرت اسماء بنت عمیس پہنچی ہوئی. اور آخری بات میں یہاں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی تعلیم دی ہے دعاؤں کی, کہ ہمیں جب ہم عرفات سے مزدلفہ آ رہے ہیں اور مزدلفہ میں ہیں تو ہمیں دعائیں یاد ہونی چاہیے. اچھا, اس میں علماء کرام نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں دعاؤں کی.
میں نے دیکھا جاج اکرام کتابیں لے کے دعا کر رہے ہوتے ہیں. میں اپنے ساتھ جب حاجیوں کو لے کے جاتا ہوں تو میں انہیں کہتا ہوں کتاب مت پکڑو, آپ کی جو بھی مادری زبان ہے نا آپ اللہ سے بات کرو. اس قدر قریب ہے کہ آپ کا فہم اس سے قریب ہو نہیں سکتا. اب آپ کتاب کے اندر جت جاؤ گے تو آپ کی وہ جو توجہ ہے نا, توجہ اللہ, وہ حاصل نہیں ہوگی. اللہ اتنا قریب ہے کہ آپ اپنے رب سے اس انداز میں بات کریں جو آپ نے کہنا ہے. تو آپ اپنے رب سے اپنی باتیں کریں, پروردگار میں نے زندگی بڑی بدکاری میں گزاری, میرے زندگی میں کوئی کام اچھا نہیں کیا, میں اپنے تمام گناہوں سے معافیاں مانگتا ہوں. آپ جب اپنے رب کے ساتھ اس لمحے کو پکڑ لیں, خدا کی قسم, رب جلال کی عزت و جلال کی قسم, وہ موقع ایسا ہے کہ اندر سے پورا باطن صاف ہو جائے گا, نور علی نور ہوگا, اور حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کا جو جام اندر منتقل ہوگا. یقین کیجئے کہ پھر باقی زندگی وہ کہتے ہیں نا, جب آپ حج کر کے واپس آئیں گے آپ کے چہرے کے انوار و تجلیات سے سارے کے سارے لوگ فیض حاصل کریں گے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان. بہت اچھے انداز سے ہمارے دونوں معزز علماء نے حج کی اس نشریات کے حوالے سے کلام فرمایا. آخر میں بس میں چاہوں گا ہمارے احسن بھائی اور عرفان بھائی جو وہ کلام پیش فرما. اللہ نے بلایا ہے, اللہ کے گھر میں ہوں, کعبے کا نظارہ ہے, اللہ کے گھر میں ہوں, اللہ نے بلایا ہے, اللہ کے گھر میں ہوں, کعبے کا نظارہ ہے, اللہ کے گھر میں ہوں. اللہ 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 نے بلایا ہے, اللہ کے گھر میں ہوں, کعبے کا نظارہ ہے, اللہ کے گھر میں ہوں. دربار یہ کیسا ہے, پیشانی سے پہلے دل, دربار یہ کیسا ہے, پیشانی سے پہلے دل, سجدے میں جھکایا ہے, اللہ کے گھر میں ہو, کعبے کا نظارہ ہے, اللہ کے گھر میں ہو. اللہ 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 نے بلایا ہے. اللہ کرم کرنا, ہر سال بلا لینا, اللہ کرم کرنا, ہر سال بلا لینا. ہر دل کی تمنا ہے, ہر دل کی تمنا ہے, اللہ کے گھر میں ہو, کعبے کا نظارہ ہے, اللہ کے گھر میں ہو. یہ وقت ہے عزت کا, میزاب ہے رحمت کا, یہ وقت ہے عزت کا, میزاب ہے رحمت کا. سر پر یہی سایہ ہے, اللہ کے گھر میں ہو, سر پر یہی سایہ ہے, اللہ کے گھر میں ہو. اور سجدے میں اجاگر ہے, اور
اور سامنے کعبہ ہے، سجدے میں اجاگر ہے، اور سامنے کعبہ ہے، مولا نے نوازا ہے، اللہ کے گھر میں ہوں، مولا نے نوازا ہے، اللہ کے گھر میں ہو، اللہ 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 نے بلایا ہے، اللہ کے گھر میں ہو، کعبے کا نظارہ ہے، اللہ کے گھر میں ہوں۔ سبحان اللہ۔ جی عرفان بھائی آپ میں صحن حرم میں آیا ہوں، میں صحن حرم میں آیا ہوں، شرمندہ سا لرزیدہ سا، شرمندہ سا لرزیدہ سا، میں صحن حرم میں آیا ہوں، میں صحن حرم میں آیا ہوں، گر تو نہ بخشے گا مجھ کو، پھر کیسے میں بخشش پاؤں گا، گر تو نہ بخشے گا مجھ کو، پھر کیسے میں بخشش پاؤں گا، کر کے امیدیں وابستہ، کر کے امیدیں وابستہ، میں صحن حرم میں آیا ہوں، میں صحن حرم میں آیا ہوں، پیشانی جھکی تیرے آگے، اور سامنے کعبے کا جلوہ، پیشانی جھکی تیرے آگے، اور سامنے کعبے کا جلوہ، تو مجھ کو یقیناً بخشے گا، تو مجھ کو یقیناً بخشے گا، میں صحن حرم میں آیا ہوں، میں صحن حرم میں آیا ہوں، پاؤں میں گناہوں کی بیڑی، ہاتھوں میں لگی ہے ہتھ کڑیاں، پاؤں میں گناہوں کی بیڑی، ہاتھوں میں لگی ہے ہتھ کڑیاں، حاضر ہے مجرم اے مولا، حاضر ہے مجرم اے مولا، میں صحن حرم میں آیا ہوں، میں صحن حرم میں آیا ہوں، لے کر ایک بوجھ گناہوں کا، میں صحن حرم میں آیا ہوں، میں صحن حرم میں